الله الذي ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتآوره زيادة ولا نقصان والصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. آپ حضرات کو آج پھر انتظار کی زحمت برداشت کرنا پڑی، جس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ آج ولادت کی تاریخ ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے پروگرام ذرا تاخیر سے شروع ہوئے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کل جس نوجوان نے ایک پرچہ لکھا تھا اس کے خلاف نجفی حال میں ایک جلسہ لعنت منعقد کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں ذرا تاخیر ہو گئی تھی، اور بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہاں بڑے پرزور طریقے پر لوگوں نے اس نوجوان پر لعنت بھی بھیجی اور اس کے والدین تک کا ذکر آیا، اگر البتہ اچھے الفاظ میں. یہ جہاں جہاں اطلاع پہنچی شاہ ایران کے مرگ کی، یہ دیکھا گیا کہ بدتر سے بدتر مومن نے بھی خوشی کا اظہار کیا. اب یہ فخر بھی آپ ہی کو حاصل کرنا تھا کہ آپ ہی کے یہاں غم کی لہر بھی دوڑ گئی اس سلسلے میں. البتہ یہ یقین ہے کہ اکثریت کے جذبات نہیں ہوں گے، ایک اقلیت جو پیغمبر کے زمانے میں بھی تھی اور امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھی اور میدان کربلا میں یزید کی فوج میں بھی شامل تھی، اسی کی نمائندگی کرنے والے کسی شخص نے جو یقیناً اگر یوم عاشور ہوتا تو جشن مناتا امام کی شہادت پر، اور 64 ہجری میں ہوتا تو نماز وحشت پڑھتا یزید کے جہنم واصل ہونے پر. اسی کی کوئی باقیات الخرافات تھی جس نے اس قسم کا پرچہ بھیجا ہوگا. اب یہاں پر ایک اعلان کیا گیا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں کہ یہ انجمن کی جانب سے ہے یا کسی نے شرارت میں یہ پرچہ دے دیا. بہرحال ہم اعلان کیے دیتے ہیں، اگر انجمن کے منتظمین کی جانب سے نہیں ہے تو ان کو جو زحمت ہوگی اس کی معذرت، کہ فرعون ثانی یزید وقت شاہ ایران کے جہنم واصل ہونے کی خوشی کے موقع پر چند نوجوان اپنے جانب سے مٹھائی تقسیم کریں گے اس پروگرام کے اختتام پر. یہ کچھ ایسے نوجوان ہمت والے اور ایمان والے نوجوان بھی ہیں، اور کچھ اتنے بدبخت بدقسمت، اور اگر یہ کہہ دیا جائے تو غلط نہیں کہ کوئی تعجب نہیں کہ شیطان ان کی ولادت میں شریک ہو، اس قسم کے نوجوان بھی. بہرحال اپنے موضوع گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اگرچہ آج ولادت امام کی روشنی میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تذکرہ امام کا کیا جائے، مگر جس ہستی کا اس وقت ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہی ہستی ہے جس نے امام کے مشن کو آگے بڑھایا تھا. امام حسن جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے صلح و پسند قسم کے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن اگر ہوتے یزید کے دور میں تو شاید کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا. یہ کتنی بڑی تہمت اور اتہام ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ ہے جس سے بڑا جھوٹ تاریخ نے آج تک نہیں گڑھا. حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ پیش اسی لیے آیا کہ امام حسن نے اس کی بنیادیں رکھ دیں، اور امام حسن اس دور کے اس شخص کو کہ جو شاہ ایران کی مانند تھا اس منزل کی جانب لے گئے تھے کہ جہاں اس کے سامنے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہ تھا کہ کربلا کے میدان میں آئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ذلت کا سامان کر لے. اگرچہ اس وقت بھی کچھ نوجوانوں نے نماز وحشت اور ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا ہوگا، لیکن یہ امام حسن کا اعجاز کہ ان کی رکھی ہوئی بنیادوں کی وجہ سے امام حسین کو میدان کربلا میں ایسے ساتھی مل گئے جنہوں نے یزید اور یزیدیت کو تمام دنیا کے سامنے برہنہ کر کے پیش کر دیا. اور اس مقام پر ایک بڑی تلخ بات کہنے کو دل چاہ رہا ہے، مگر موضوع سے مناسبت نہیں رکھتی. اتنا اشارہ کرتے ہوئے ہم گزر جاتے ہیں
کہ جن مومنین نے ہماری وہ تقاریر سنی ہے جن میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یزید کیسے پیدا ہوا، یزید اس دنیا میں کیسے آیا، یزید نے کس ماحول میں پرورش پائی، وہ مومنین جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ آج ہم میں سے 90% گھرانوں میں یزیدیت کا ماحول موجود ہے، اور ہم میں سے 90% گھرانوں کے اندر وہی معاشرہ تشکیل دیا ہوا ہے کہ جس میں سے یزید ڈھل کر نکلتا ہے، اور اسی قسم کے ایک یزید کا پرچہ بھی کل آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ تو یہ ہم نے اس قسم کا معاشرہ بنا رکھا ہے کہ جہاں پر اس طرح سے یزید بن کے نکلتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ہم وقت اور لے لیں ان سے معذرت کے ساتھ کہ جو ابھی نجفی حال میں موجود تھے، صرف 3 یا 4 منٹ کی ہم آپ کو زحمت دینا چاہتے ہیں آج ولادت امام کے مناسبت سے۔ ایک بات تو یاد رکھیے کہ جس ماحول میں امام نے پرورش پائی، امام حسن نے، وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، نانا، باپ، ماں، بھائی، کنیز، غلام، سب کے سب اطاعت الہی کے جذبے سے سرشار، وہ ماحول کہ جہاں پر اگر غیر معصوم جائے تو فرمان و ملنا اہل البیت کی سند لے کے واپس آئے۔ دوسری طرف یزید کا کون سا ماحول؟ یزید کا وہ ماحول کہ شاید وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہو کہ جب حاکم شام کو اپنی مصروفیات کی بنا اتنی مہلت اور اتنا وقت نہ ملا کہ وہ عورتوں کے قریب رہ سکتا، تو اس عورتوں سے جدائی نے اس میں ایک بیماری پیدا کر دی، اور جب ایک مرتبہ وہ ضروری کام سے شام سے یمن کی جانب جا رہا تھا، گورنری کا زمانہ ہے، حضرت عثمان کی خلافت کا دور ہے، وہ شام سے یمن کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں بیمار پڑا، اور اتنا شدید بیمار پڑا کہ تمام طبیب اور حکیموں نے کہہ دیا کہ اس سے بچنے کا امکان نہیں، اور صرف ایک چیز ہے کہ جو اس کے مرض کا علاج کر سکتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایک رات شادی کرے اور کسی عورت کی قربت میں گزارے۔ صرف اتنے عرصے جو اس نے شادی نہیں کی اور عورت سے دور رہا، اس کے مرض کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ عورت کی صحبت اختیار کرے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے غلام بھاگے چاروں طرف، اور یہ دیکھا کہ چاروں طرف وہ کون سا قبیلہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایسی لڑکی ہے کہ جو شادی کے قابل ہو۔ چاروں طرف بھاگے گھومے تو صحرا کے اندر کون ایسا قبیلہ ملتا؟ عیسائیوں کا ایک قبیلہ مل گیا جس کے سردار کی بیٹی میسونہ شادی کے قابل تھی۔ غلاموں نے جا کر میسونہ کے باپ کو پیام دیا، اور میسونہ کے باپ نے یہ بھی سوچتے ہوئے کہ مسلمانوں میں میرا خاندان مل جائے گا تو نقصان پہنچا سکوں گا، اور یہ بھی سوچتے ہوئے کہ اتنی عظیم ہستی اپنا رشتہ لے کے آئی، اپنی بیٹی کا رشتہ امیر معاویہ سے حاکم شام سے کر دیا، اور یہ میسونہ بیاہ کر دمشق واپس آ گئی حاکم شام کے ساتھ۔ تو تاریخوں میں یہی تو لکھا ہے کہ میسونہ آزاد فضاؤں کی پروردہ، آزاد فضاؤں کی رہنے والی، آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے والی، اسے محل کی تاریک اور تنگ فضا پسند نہ آئی۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے محل کے کمرے میں لیٹی ہوئی اپنے شوہر کے شان میں قصیدہ سا پڑھ رہی تھی، اور اس نے اس قسم کے جملے استعمال کیے تھے کہ وہ گڑھے کے اندر، میرے گاؤں میں گڑھے کے اندر ہوا کے نکلنے کی آواز زیادہ بہتر ہے یہاں کے باجوں اور موسیقی کے آلات کی آواز سے، اور کھجور کے درخت پر چڑھ کر توڑ کر کھجوریں کھانا زیادہ بہتر ہے دسترخوان پر سونے کے پیالوں میں کھانا کھانے کے مقابلے میں، اور اپنے قبیلے کے غریب ترین آدمی کے ساتھ زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہے اس کان کٹے ہوئے گائے کے بچے کے ساتھ زندگی گزارنے کے مقابلے میں۔ حاکم شام کا گزر وہاں سے ہوا، کان کھڑے ہوئے کہ یہ کس کو کان کٹا ہوا گائے کا بچہ کہا جا رہا، غور کیا تو پتا چلا کہ یہ کسی اور کا نہیں، خود انہی کا تذکرہ ہو رہا۔ چنانچہ جلال کی حالت میں دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ کیا تجھے میرا ساتھ پسند نہیں؟ وہ آزاد فضا کی پروردہ لڑکی، اسے کسی کا کیا خوف ہو سکتا تھا؟ علل اعلان کہا کہ نہیں، میں تیرا ساتھ اختیار نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ حاکم شام نے اس کو نکال دیا، اس حالت میں کہ محل سے نکلی اور اس کے پیٹ میں یزید موجود تھا۔ یزید قبیلے میں گیا اور وہاں جا کر اس کی پرورش ہوئی۔ ہمارے علماء واقعے کو ذرا مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جب شادی کے بعد میسونہ معاویہ کے محل میں آئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے باپ کا ایک غلام صفا تھا جس سے میسونہ کو انتہائی قربت تھی۔ امیر شام کو پتہ چلا کہ میسونہ کے پیٹ میں صفا کا بچہ ہے، چنانچہ اس نے طلاق دے کر اسے محل سے باہر نکال دیا۔ وہ اپنے قبیلے میں آئی اور وہاں پر یزید کی ولادت ہوئی۔ تو یزید حقیقتاً امیر شام کا بیٹا ہے بھی یا زنا کی اولاد ہے، یہ مسئلہ ابھی تحقیق طلب ہے۔
بہت اختصار کے ساتھ کچھ لڑکے سن کر آئے ہیں جملے، اور آپ میں سے بھی کچھ نے اس سے پہلے ایک مقام پر یہ گفتگو سنی تھی۔ بہت اختصار کے ساتھ جو ہم نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس قبیلے میں آ کر یزید کی ولادت ہے۔ اور قبیلہ کن کا قبیلہ کہ جن کا کام گانا بجانا اور موسیقی، تمام عرب میں موسیقاروں کا سب سے مشہور قبیلہ یا قبیلہ کلیبیہ، جس کی یہ میسونہ جس کے سردار کی بیٹی تھی۔ تو اب تاریخ میں یہ ہے کہ جب یزید پیدا ہوا تو اس کا باپ تو موجود نہ تھا، اس کا نانا، اس کا ماموں، اس کی ماں یہی اس کی پرورش کر رہے تھے۔ ادھر امیر شام نے یہ دیکھا کہ میں نے امام حسن سے ایک سلو نامہ کیا، اور اس کی بنیادی شرط کیا ہے کہ خلافت امیر شام کے انتقال کے بعد واپس بنی ہاشم کو ملے گی۔ اس نے اپنی تمام تر چال بازی کو استعمال کرتے ہوئے خلافت کو بنی ہاشم کے پاس جانے سے روکنا تھا، مگر اسے یہ بھی خوف تھا کہ میری کوئی اولاد تو ہے نہیں، اگر میں نے خلافت لے بھی لی تو میں کس کو دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ پلٹ کر بنی ہاشم کے پاس پہنچ جائے۔ تو وہ خاص طور پر آتا ہے اور آنے کے بعد اس قبیلے سے اپنے بیٹے کو لے جاتا ہے، مگر یہ بیٹا ماحول میں زندگی گزار کے آیا۔ کس ماحول میں؟ جہاں نانا کی گود میں جاتا ہے تو نانا گانے گا رہا، ماں کی گود میں جاتا ہے تو ماں کی زبان پر گانے، ماموں کی گود میں جاتا ہے تو ماموں کی زبان پر گانے، قبیلے کے دوستوں میں نکلتا ہے تو وہاں پر گانے۔ تو جیسا کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ صبح کو اٹھتا ہے تو گانے کی آواز، شام کو سوتا ہے تو گانے کی آواز، بستر پہ جاتا ہے تو گانے کی آواز، بستر سے اٹھتا ہے تو گانے کی آواز، کھانے کے وقت دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو گانے کی آواز، کھانے سے اٹھتا ہے تو گانے کی آواز، گھر میں آتا ہے تو گانے کی آواز، گھر سے نکلتا ہے تو گانے کی آواز۔ غرض یہ کہ گانے ہی گانے کے اندر اس کی تمام زندگی گزرتی ہے۔ اور ادھر حسنیت اور حسینیت کا ماحول، جس میں آج کے پیدا ہونے والے امام جن کی ہم خوشی منا رہے ہیں، وہ کس ماحول میں زندگی گزار رہے تھے کہ صبح کو گھر میں بستر سے اٹھتے ہیں تو تلاوت قرآن، شام کو سوتے ہیں تو ذکر الہی، گھر سے نکلتے ہیں تو ذکر خدا، گھر میں آتے ہیں تو ذکر خدا، باپ کے پاس جاتے ہیں تو ذکر خدا، نانا کے پاس جاتے ہیں تو ذکر خدا، ماں کے پاس آتے ہیں تو ذکر خدا، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ذکر خدا، دسترخوان سے اٹھتے ہیں تو ذکر خدا، دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ذکر خدا۔ امام کی زندگی ذکر خدا میں، یزید کی زندگی ذکر شیطان میں۔ وہ روایت کی روشنی میں کہ جب شیطان نے کہا تھا خدا بندہ تو نے اپنا کلام تو قرآن کی صورت میں بھیجا ہے، میرا کلام کہاں ہے؟ تو کہا گیا تھا یہ سارے دنیا کے گانے یہ تیرا کلام۔ تو یزید کلام شیطان یعنی گانے میں زندگی گزار رہا ہے، امام کلام خدا یعنی تلاوت، نماز، روزہ اور اسی قسم کی اخلاقی باتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کون سا ماحول دے رہے ہیں؟ حسنیت کا ماحول جس میں صبح و شام ذکر خدا ہو، یا یزیدیت کا ماحول جس میں صبح و شام ذکر شیطان؟ یا آپ کسی بھی گھر سے اٹھتی ہوئی آوازوں سے پہچان سکتے ہیں۔ صبح لوگ اٹھتے ہیں تو کیسٹ کھول کر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ گانا سنتے ہیں، رات کو بستر پہ جاتے ہیں تو گہری نیند کے لیے گانے کی مدھم آوازوں کے درمیان سونا پسند کرتے ہیں۔ اگر لوگ گھر سے نکل کر دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جائیں، یہاں تک کہ کھانا بھی بھول جائیں، مگر کیسٹ کو لے جانا نہیں بھولتے۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس ہوٹل کو ترجیح دی جاتی ہے جس کی دیواروں کے اسپیکر سے گانے کی آوازیں بلند ہو رہی۔ دفتر میں یا گھر میں کوئی کام کیا جائے تو اس وقت کام کا لطف زیادہ محسوس ہوتا ہے جب کیسٹ کھلا ہوا ہو اور موسیقی کی مدھم بھینی رسیلی شیریں آواز کانوں میں پڑ رہی۔ تو دیکھنا یہ کہ ہمارے بچے حسینیت میں زندگی گزار رہے، حسنیت میں زندگی گزار رہے یا یزیدیت میں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اس فیصلے کا اختیار نہ ہمیں ہے، نہ کسی عالم کو ہے، نہ کسی ذاکر کو ہے، نہ کسی واعظ کو ہے۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یزیدیت کے ماحول میں پروان چڑھا رہے ہیں یا حسینیت کے ماحول میں۔ حسنیت کے ماحول میں پروان چڑھائیں تو ہمیں فضا نظر آتی ہے۔ کس حالت میں کہ پیغمبر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھا کہ فضا سر کو جھکائے ہوئے بیٹھی ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ کیا بات ہے فضا، بڑی غمگین نظر آ رہی ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ غمگین نہیں ہوں، فکر مند۔ کہا کہ کس بات کی فکر؟ کہا فکر اس بات کی کہ اب وہ قیامت کے بعد والی جنت کا خدا سے سوال کروں یا سوال نہ کروں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ فضا یہ کیسی بات تو نے کہہ دی؟ کہا کہ ہاں، جب سے سیدہ کے گھر میں آئی اور یہاں رہ رہی ہوں بس یہی سوال ذہن میں ہے کہ اب وہ والی جنت میرے کام آئے گی بھی یا میرے لیے بیکار ثابت ہوگی۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ فضا یہاں کون سی ایسی بات دیکھ لی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صبح کو اٹھتی ہوں، امیر المومنین اور جناب سیدہ آتے ہیں، یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ بہن فضا تم پر ہمارا سلام۔ حسن اور حسین اٹھتے ہیں کہتے ہوئے آتے ہیں کہ مادر گرامی فضا آپ پر ہمارا سلام۔
تو یا رسول اللہ جہاں علی اور فاطمہ جیسے مجھے بہن کہہ کے سلام کریں، حسن اور حسین جیسی ہستیاں مجھے ماں کہہ کے سلام کریں، اب اس سے بڑھ کر کون سی جنت فضا کو مل سکتی؟ یہ حسنیت کا ماحول ہے جہاں فضا زندگی گزار رہی، وہ یزیدیت کا ماحول ہے کہ جہاں سے یزید ڈھل ڈھل کے نکل رہا ہے۔ ہم اپنے گھر میں کون سا ماحول پیدا کر رہے، یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام۔ اور آج ہی اس فیصلے کی روشنی میں کہ آپ کو حسنیت کا ماحول چاہیے یا یزیدیت کا، آپ کو اپنے چھوٹے بھائی، چھوٹی بہنیں اور بیٹے حسن اور حسین کے ماننے والوں جیسے بنانا ہے یا یزید جیسے بنانا ہے، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آج کی رات کی مناسبت سے ضرور غور کیجیے، اس لیے کہ یزید کا صحیح مقابل امام حسین نہیں تھے، بلکہ یزید کا اصل مقابلہ امام حسن سے ہوا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا راز ہے جس کی پردہ کشائی کچھ ویلفیئر میں ہو چکی، کچھ ہونے لگے گی۔ البتہ اگر آپ میں سے کچھ حضرات اپنے یزیدیت کے ماحول کو حسنیت کے ماحول میں تبدیل کرنا چاہیں تو پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اس گانے کی مصیبت سے نجات حاصل کریں۔ اور جیسا کہ ہم اعلان کر چکے ہیں، نجفی ہال میں کیسٹ لائبریری کے منتظمین انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سے مومن ہیں جو اپنی یزیدیت کو وہاں پھینکیں، اور وہاں پر وہ کیسٹ ان کے کام میں آئیں گے اور اس کے اوپر وہ مختلف تقاریر ریکارڈ کر کے آپ کے گھر اور دوسروں کے گھر بھجوائیں گے۔ تو اگر آپ یزیدیت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، حسنیت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ قدم اٹھائیے اور دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی کی زندگی میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ امام خمینی نے کس طرح سے امام حسن کی پیروی کی تو نتیجے میں کربلا جیسے مارکے سے گزرنا پڑا اور اس کے بعد کامیابی حاصل ہوئی۔ سن 63 کی تحریر۔ گزشتہ تقریر میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آیت اللہ خمینی 1355 ہجری میں حاجی شیخ عبد الکریم حائری کے انتقال کے بعد قم کے مدرسے میں آقائے حسین بروجردی کے بعد ایک نمایاں علماء میں سے ایک تھے، اگرچہ انہوں نے 1364 ہجری میں درس خارج کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آیت اللہ خوئی کے درس خارج کا سلسلہ 1350 ہجری میں شروع ہوا ہے۔ آیت اللہ خمینی نے 1364 ہجری میں قم کے اندر اپنے درس خارج کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے یہ محسوس کیا، اب یہ ایرانی عوام کا جذبہ، یہ ایرانی عوام کا شوق، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاہ جو سگے کبیر کہلاتا ہے، اس شاہ کا باپ، تو وہ شاہ، وہ بڑا کتا، وہ سگے کبیر، وہ رضا شاہ کبیر، اس کی حکومت تھی اور مظالم کی کیفیت ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ کتنے اس نے مظالم کیے، کس طرح با پردہ اور با عفت عورتوں کو زبردستی گھروں سے نکالا گیا، نامحرموں سے ہاتھ ملانے پر مجبور کیا گیا، حوزہ علمیہ قم کی تباہی کا مکمل انتظام کیا گیا۔ تو آیت اللہ خمینی نے یہ محسوس کیا، امام خمینی نے یہ محسوس کیا کہ اس کے خلاف اگر تحریک چلانا تو اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک کہ کوئی عالم اس تحریک کی قیادت نہ کرے۔ یہ ایک عجیب بات ہمیں دنیا کی تاریخ میں نظر آتی ہے۔ ایران کی تحریک پوری دنیا کی 1 کروڑ سال کی تاریخ میں واحد تحریک ہے کہ جس میں انقلاب مذہبی رہنما لے کے آئے۔ ایک تحریک ہمیں اور نظر آتی ہے، وہ تحریک مکے سے اٹھتی ہے محمد عربی کی صورت میں، اور وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مذہبی رہنما وقت کے سرمایہ داروں سے ٹکر لے کر انہیں ناکام بناتا ہے، اور ایک تحریک آیت اللہ خمینی کی ہے۔ ورنہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے لینن اور مارکس کی فیمنزم کی فلسفی کی بنیاد یہی کہ مذہب ایک افیم کی طرح ہے جو تھپک تھپک کے انسان کو سلا دیتا ہے اور ہر کام سے روک دیتا ہے، لیکن امام خمینی نے یہ بتایا کہ وہ دوسرے مذہب ہوتے ہوں گے، ہمارا مذہب حسنیت اور حسینیت کا مذہب ہے کہ جو مردہ کو بھی زندہ کر دے اور سوئے ہوئے کو بھی بیدار کر دے۔ امام خمینی نے یہ محسوس کیا کہ اگر ایران میں رہ کر تحریک چلانا تو تحریک اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک کہ علماء کی قیادت میں تحریک نہ چلائی جائے۔ اس وقت تک امام خمینی صف اول کے علماء میں شامل نہ تھے۔ چنانچہ امام خمینی نے چاروں طرف دیکھا کہ کون سا عالم ایسا ہے کہ جس کی قیادت میں تحریک چلائی جائے تو وہ کامیاب رہے گی۔ ان کی نگاہ اس وقت کے مرجع عالی قدر آیت اللہ حسین بروجردی کے اوپر پڑی۔ یہ وہ ہستی ہے جو اپنے علم اور تقوی میں بے مثال ہستی تھی۔ چنانچہ امام خمینی نے آقائے حسین بروجردی کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا، ان کا اتنا اعتماد حاصل کیا کہ ان کے دستے راست بن گئے، اور اس کے بعد امام خمینی کی پوری کوشش یہ تھی کہ آقائے حسین بروجردی کی عالمیت کو تمام دنیا شیعت میں پھیلا دیا جائے۔
چنانچہ جب انہیں اطلاع ملی کہ ہمدان کے کچھ علماء آقائے حسین بروجردی کی عالمیت کو تسلیم نہیں کر رہے تو ذاتی طور پر وہاں تشریف لے گئے اور اس کے بعد بات چیت کی اور دیکھا کہ کیا سبب ہے، اور جو ان کے دل میں شکوک تھے ان کو رفع کر کے وہاں بھی آقائے بروجردی کی عالمیت کو ثابت کر کے آئے۔ تو امام خمینی نے پہلے قدم پہ یہ بھانپ لیا کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں انقلابی لیڈر تحریک چلا سکتے ہیں، ایران میں تحریک صرف عالم دین چلائے گا۔ چنانچہ انہوں نے آقائے حسین بروجردی کی قیادت میں تحریک چلائی۔ اب یہ کیا وقار اور کیا جلال ہے آقائے حسین بروجردی کا کہ حکومت وقت جو اتنی ظالم تھی کہ اگر امام وقت بھی ہوتے تو ان سے بھی ٹکرا جاتی، لیکن یہ آقائے حسین بروجردی کا ایک روب، ایک جلال تھا جسے دیکھ کر ائمہ کا روب و جلال یاد آ جاتا ہے کہ شاہ ایران جیسی مضبوط ترین ہستی جس کی پشت پناہی مکمل طور پر امریکہ کر رہا تھا، اس کا ثبوت 1953 میں ملا جب ڈاکٹر مصدق نے آیت اللہ کاشانی کی قیادت میں ایران کی شاہ کی حکومت کا تختہ پلٹا اور شاہ 3 دن کے لیے بغداد فرار ہو گیا۔ البتہ ڈاکٹر مصدق نے اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگایا اور یہ سوچا کہ یہ میری قیادت ہے جس سے میں کامیاب ہوا ہوں، چنانچہ وہ آیت اللہ کاشانی سے علیحدہ ہو گیا۔ لیکن آیت اللہ کاشانی کی طاقت کو علیحدہ کرتے ہی اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جب CIA جنرل زاہدی کی قیادت میں ایک الٹا انقلاب لے کے آئی، واپس انقلاب لے کے آئی، تو اس کے نتیجے میں ڈاکٹر مصدق ناکام ہوا، شاہ واپس آ گیا۔ یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ آج بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے، اور کہنے والوں میں وہ بھی ہیں کہ جو شاہ کی نماز وحشت کا اعلان کرتے ہیں کہ رحم کیوں نہیں کیا جاتا جنرلوں کے اوپر، انہیں معاف کیوں نہیں کیا جاتا، وہ تو مجبور تھے، وہ تو ملازم تھے، وہ تو شاہ سے پیسے لے رہے تھے، ملازمت کی وجہ سے مجبور تھے۔ تو یاد رکھیے 1953 میں تمام جنرلوں کو معاف کر دیا گیا کہ تختہ ہم نے الٹ دیا ہے شاہ کا، اب ہمیں جنرلوں سے کوئی اختلاف نہیں، جاؤ ہم تمہیں معافی دیتے ہیں۔ تو معافی کا نتیجہ کیا نکلا؟ 3 دن کے بعد وہ انقلاب دوبارہ لے آئے اور معاف کرنے والی حکومت کا خاتمہ کر کے شاہ کو واپس تخت حکومت کے اوپر فائز کر دیا۔ یہ پہلا موقع نہیں، یہ دوسرا موقع ہے ایران کی تاریخ میں۔ ایک موقع دیا جا سکتا ہے، بار بار موقع نہیں دیے جا سکتے۔ روایت امیر المومنین بھی ہے کہ مومن ایک پتھر سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک مقام سے 2 مرتبہ نقصان نہیں اٹھاتا ہے۔ 1953 میں تمام جنرلوں کو معافی دے دی گئی تھی، مگر انہوں نے معافی سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی طاقت کی وجہ سے واپس انقلاب لے آئے جس میں انتہائی خون خرابہ ہوا۔ تو آیت اللہ بروجردی کا وہ مقام ہے کہ شاہ CIA کی مدد سے انقلاب بھی لاتا ہے، مضبوط پوزیشن بھی ہو چکی ہے، مگر جب تک کہ آیت اللہ حسین بروجردی حیات تھے، شاہ کی جرأت و ہمت نہ ہو سکی کہ ایک بھی ایسا قانون بنائے جو اس وقت کے قوانین سے ہٹ کر غیر اسلامی ہو۔ اسی لیے جب تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اپنا خاص نمائندہ بھیجا، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آیت اللہ خمینی نے آیت اللہ بروجردی کی جانب سے اس سے مذاکرات کیے اور مذاکرات کے نتیجے میں سختی سے انکار کر دیا، چنانچہ شاہ کو خاموش ہو کر بیٹھ جانا پڑا۔ البتہ آیت اللہ العظمیٰ آقائے حسین بروجردی کا انتقال ہوتا ہے سن 60 کے عشرے کے اوائل میں، اور یہیں سے شاہ کے غیر اسلامی اقدامات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ادھر آیت اللہ آقائے حسین بروجردی کا کفن بھی میلہ نہ ہونے پایا تھا، اور ادھر قم کے اندر پہلی مرتبہ سینما گھر کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ معصومہ قم کے روضے کے اندر عورتوں کو یہ اجازت ملی کہ وہ لائسنس لے کر طوائف کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکتی ہیں، حکومت وقت ان کی سپورٹ کرے گی۔ شاہ کو مومن کہنا بڑا آسان ہے، شاہ کے لیے نماز وحشت پڑھوانا بڑا آسان، لیکن دیکھیں کہ جس نے مشہد مقدس کے اندر بلو پرنٹ دکھانے والا تھیٹر کھولا تھا، سامنے آل ابا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ مبارک کے اطراف میں خاص تھیٹر کھولا جا رہا ہے جس کے اندر امریکہ کی اور فرانس کی وہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں جن کو وہاں سینسر کیا جاتا ہے، یہاں بغیر سینسر کے انہیں دکھایا جاتا ہے، اور خاص طور پر بلو پرنٹ فلموں کے لیے خاص تھیٹر کھولا گیا امام کے 8ویں امام کے روضہ اقدس کے قرب و جوار میں۔ کیا اس کے بعد بھی کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شاہ کے لیے کسی قسم کے ایصال ثواب کا اہتمام کرے اور شاہ کو ایک مومن قرار دے؟ یہ شاہ ہی ہے کہ جس نے امام کے روضہ اقدس کے اوپر گولیاں چلائیں اور بمباری تک کرائی گئی سن 63 میں بھی اور سن 78 کے اندر بھی، تفصیل ابھی آتی ہے۔
تو ادھر آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوتا ہے اور ادھر یہ اسلامی حکومت غیر اسلامی بننے لگتی ہے، نام نہاد اسلامی حکومت۔ چنانچہ آقا خمینی نے یہ دیکھا کہ اب وہ وقت ہے کہ ایران کے اندر آقا بروجردی کے انتقال کے بعد آقا خمینی جیسی کوئی ہستی موجود نہیں تھی۔ آگے بڑھ کر امام خمینی نے اس محاذ کی قیادت کو سنبھالا۔ یہ ذہن میں رہے کہ سن 63 سے لے کر سن 80 تک 17 طویل سال میں آیت اللہ خمینی کے 3-4 ساتھی ان کے انتہائی قریب رہے اور 17 طویل سال میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ سن 63 کی پوری تحریک دیکھ لیجئے، جہاں امام خمینی کا نام نظر آئے گا وہاں آقا سید محمد کاظم شریعت مداری کا نام بھی نظر آتا ہے، اور وہاں آقا سید محمد رضا گلپائگانی کا نام بھی نظر آتا ہے۔ یہ وہ علماء جو سن 63 سے سن 80 تک ہر مقام پر امام خمینی کے ساتھ رہے تھے، اور غیر مصدقہ روایات کے مطابق یہی وہ مجتہدین عالم تھے جنہوں نے امام خمینی کی گرفتاری کے بعد امام خمینی کی نیابت کا کہ وہ نائب امام ہے اعلان کیا تھا۔ چنانچہ قانونی طور پر امام خمینی کو پھانسی کی سزا نہیں سنائی جا سکتی تھی۔ آج کچھ انتہائی ڈھیلائی کے ساتھ جرم کرنے والے اور انتہائی بے غیرت قسم کے لوگ آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ آقا شریعت مداری اور آقا خمینی میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ انہوں نے اس تحریک کی رودات نہیں پڑھی۔ سن 63 کے نازک سے نازک مقام پر جب ایران کے اندر کچھ نام نہاد علماء موجود تھے، امام خمینی کی تحریک کا ایک بڑا حصہ ان علماء کرام کے خلاف تھا، جو ہمیں کراچی کے اندر کچھ ذاکرین کی صورت میں نظر آتے ہیں، جن کا قول یہ ہے کہ ہر یزید وقت کی اطاعت و بیعت کر لو۔ انشاءاللہ 22ویں رمضان کی تقریر میں آئے گا کہ ایران کے نوجوانوں نے ایسے ذاکرین کے ہوش کس طرح سے ٹھکانے لگائے اور کس طریقے سے ہر ایسے ذاکر کو ایران کے نوجوانوں نے گرفتار کر کے شریعت کے اصولوں کے مطابق مارا اور پیٹا، جنہوں نے شاہ کی حکومت یا یزید کے اصولوں کی ترویج کی تھی۔ یہ واجب ہے امر بالمعروف کا تیسرا مرحلہ کہ مارو اور پیٹو تاکہ حق بات وہ زبان سے نکالے۔ لیکن امام خمینی ہر مقام پر آقا شریعت مداری اور آقا رضا گلپائگانی کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 63 کی تحریک چلانے سے پہلے جو پہلا اجلاس ہوا ہے وہ آقا سید محمد کاظم شریعت مداری کے دولت قدے پہ ہوا، جہاں پر خود امام خمینی تشریف لے گئے تھے۔ اور سن 80 میں ایران کا آئین بننے سے پہلے جو اجلاس ہوا وہ بھی آقا شریعت مداری کے دولت قدے پر ہوا، جہاں پر تمام مراجع اکٹھا ہوئے اور ایران کے آئین کی بنیاد ڈالی گئی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ سن 63 کے اندر چند ایسے قوانین منظور ہوئے جن کا صاف صاف مقصد یہ تھا کہ جو نام نہاد اسلام ہے اسے بھی ایران سے ختم کر کے مکمل طور پر یزیدیت کے اصولوں کو چاروں طرف پھیلا دیا جائے۔ چنانچہ تحریک نے زور پکڑا اور انتہائی شدید ہو گئی یہ تحریک۔ امام خمینی اس وقت انتہائی استقامت کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر جم گئے۔ ہمارے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے اور رمضان کے پورے مہینے میں اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سن 63 کی تحریک کی تفصیلات پہ روشنی ڈالیں، لیکن خوش قسمتی سے کراچی میں یا پاکستان میں اردو میں جتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں امام خمینی کے بارے میں، سب میں آپ کو سن 78 کی تحریک کم نظر آئے گی، سن 63 کی تحریک زیادہ نظر آئے گی، تو وہ آپ کا مسئلہ وہ کتابیں پڑھ کے حل ہو سکتا ہے۔ ہم خلاصہ نکالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور امام خمینی کی اصل ہستی آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ سن 63 کی تحریک جس میں 15 خرداد کا دن، جنوری کا مہینہ، جس دن 15,000 مومنین ایک وقت میں قم اور تہران کے اندر شہید کر دیے گئے، اور یہ بھی آپ کو بتایا جائے کہ جب ایران میں یہ کربلا واقع ہو رہی تھی کہ 15,000 مومنوں کا ایک وقت میں مارا جانا، روایت تو یہ ہے کہ تمام مومن انسان کے جسم کے اعضاء کی مانند کہ اگر سر میں درد ہو تو پیر تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ دنیا کے ایک گوشے میں رہنے والے مومن پر تکلیف پہنچے تو دوسرے گوشے میں رہنے والے مومن کو اس کا احساس ہوتا ہے، لیکن ایران میں 15,000 مومن ایک دن خالی مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، صرف اور صرف امام کی حکومت اور امام کے اصولوں کو قائم کرنے کا نعرہ لگانے پر، اور پاکستان کے مومنوں پر رتی برابر اثر نہیں ہوا۔ بہتوں کو پتہ تک نہ چلا کہ ایران میں کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے، شاید آپ اس جملے پر اعتراض بھی کریں لیکن حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان سے صحیح معنوں میں صرف ایک آواز بلند ہوئی تھی جس نے اس قتل عام کے اوپر احتجاج کیا تھا۔ یہاں پر فوجی حکومت قائم تھی اور ماشاء اللہ کا انتہائی سخت زمانہ تھا۔ اس سے کچھ پہلے پاکستان میں خیرپور کے اندر شیعہ سنی فساد ہو چکے تھے، چنانچہ ہمارے عوام دبکے ہوئے بیٹھے تھے اور ان پر مطلق احساس نہ ہوا کہ کتنا بڑا مومنوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہم کہہ دیں کہ یہ ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے، کافر بھی احسان کرے تو اسے مانو۔
ایک ہستی نے اس وقت احتجاج کیا، اور وہ کون سی ہستی تھی؟ وہ ہستی مولانا مودودی کی تھی، جنہوں نے اپنی کتاب، اپنے رسالے ترجمان القرآن میں اس ایران کی تحریک کا تذکرہ کیا اور اس پر 6 مہینے کی پابندی لگوا لی، لیکن یہ تذکرہ کر کے رہے۔ یہ سارے عوامل آپ کے سامنے آئیں گے کہ کیا سبب تھا کہ امام خمینی کی جانب سے مولانا مودودی کے بارے میں کچھ اچھے قسم کے پیغامات آ گئے۔ جب قتل عام ہو رہا ہے، جب ایران کی سڑکیں بے گناہ عوام کے خون سے سرخ ہو چکی ہیں، جب قم کے شہر کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے ہیلی کاپٹر سے، جب مشہد اور تہران میں توپ کے گولے چلائے جا رہے ہیں جلوسوں کے اوپر، اس وقت پاکستان کا ہر مومن دم سادھے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہستی آگے بڑھ کر ہمدردی کا اظہار کرتی ہے تو یاد رکھیے کہ مشکل کے وقت جو مدد کرتا ہے انسان کے دل میں اسی کی مدد کا اثر ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ اثر اتنا نہیں جتنا آپ نے سمجھ لیا۔ یہ تو ہماری صحافت اس وقت دوسروں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ چھوٹی سی خبر کو بڑا بنا کے پیش کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ تفصیل ابھی انشاءاللہ آئے گی۔ امام خمینی سن 63 کی تحریک کو دیکھتے ہیں۔ ایک وہ دن، وہ واحد دن تھا کہ جب تاریخ نے یہ دیکھا کہ امام خمینی جیسی ہستی کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے اور امام زار و قطار رو رہے تھے۔ جب انہیں اطلاع ملی امام خود گرفتار ہیں، جیل قید خانے میں، اور ان کی رہائی کا مطالبہ ہو رہا ہے، انہیں پتا چلا کہ آپ کی رہائی کا مطالبہ کرنے والوں 15,000 مومنوں کو صرف ایک دن کے اندر شہید کر دیا گیا۔ باقی جو شہید ہوئے اگلے ہفتوں میں وہ دوسری تعداد، صرف ایک دن میں 15,000 مومن شہید کیے گئے۔ رہائی کے بعد جب امام خمینی کو اطلاع ملی تو وہ امام کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ لوگوں نے آنسو دیکھے، زار و قطار رو رہے ہیں۔ یہ آنسو اس وقت بھی نہ آئے تھے جب امام کے سگے بیٹے سید مصطفیٰ خمینی عراق میں شہید ہوئے، لیکن یہ 15,000 مومنوں کی شہادت وہ غم ہے کہ جو امام خمینی کے دل کو غمگین کر گئی۔ امام خمینی کی یہ تحریک چل رہی اور اس تحریک میں عوام کی محبت کے ایسے ایسے جذبے سامنے آئے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ لوگوں نے یہ مناظر دیکھے کہ امام کی زیارت کے ارادے سے لوگ آ رہے ہیں، اس قسم کے لوگ کہ جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، امام کی زیارت کے ارادے سے آ رہے ہیں، امام کو دیکھ رہے ہیں مگر خود چھپتے پھر رہے ہیں۔ سوال کیا کہ تم امام کے پاس زیارت کے ارادے سے آئے، امام کے پاس جاؤ، جا کر مصافحہ کر کے آؤ۔ جواب دیا کہ نہیں، میں امام کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ اگر امام خمینی نے دریافت کر لیا کہ یہ ہاتھ پاؤں کیسے کٹے اور میں نے جواب دیا کہ یہ ساواک کے درندوں نے کاٹے ہیں تو امام کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اور میں امام خمینی کے دل کو اس وقت مزید تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ محبت کا وہ مقام ہے جو آپ کو سوائے امام کے ماننے والوں کے اور کسی مقام پر نظر نہیں، ائمہ کے ماننے والوں کے اور کسی مقام پر نظر نہیں آئے گا۔ سن 63 کی تحریک کا اختتام اس طرح سے ہوا کہ امام خمینی کو ترکی کی جانب جلا وطن کیا جاتا ہے اور ہنگامے کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سن 64 میں امام خمینی ترکی جلا وطن کیے گئے، اور جب ترکی کی حکومت پر عراق اور ایران کے علماء کا بے انتہا دباؤ پڑا تو سن 65 میں امام خمینی نجف اشرف آ گئے، اور اب امام خمینی دوسرے امام کی سیرت اور اسوے پر چلتے ہوئے 13 سال صبر و سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ وہ امام حسن کی سیرت کہ جب امام میدان جہاد میں نکل رہے تو 10 آدمی امام کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، امام حسن، اور جب میدان کربلا میں امام حسین جا رہے تو 100 سے اوپر کا لشکر تیار ہے جو یقینی موت کو دیکھ رہا۔ یہ 10 سال کی امام حسن کی سلو اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ آیت اللہ خمینی کی جد و جہد جو 13 سال تک رہی، یہ امام حسن ہی کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے آیت اللہ خمینی نجف کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ انتہائی خاموشی کی زندگی، لیکن اپنے مقصد میں مسلسل اور متواتر مصروف ہیں۔ اور کتنا احساس ہے امام خمینی کو اپنے ساتھیوں کا۔ یہاں تو خیر بڑی عجیب و غریب بات سمجھی جاتی ہے اگر کوئی عالم آرام کا نام بھی اپنی زبان سے نکال لے، لیکن عراق میں اور ایران میں علماء کا سال کے 3 یا 4 مہینے مکمل آرام کرنا ایک عام سی بات ہے۔ روزانہ 18 گھنٹے ذہنی محنت کرنے والا اگر 3 یا 4 مہینے آرام نہ کرنے دیں تو اس سے بڑھ کر ہم اس پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ ہمارے چھٹے امام کی سیرت بھی ہے کہ ہمارے چھٹے امام ہر سال چند مہینے آرام کے لیے مدینے سے نکل جایا کرتے تھے۔ بہرحال ایران میں بھی یہ رواج ہے کہ ہر مجتہد ایک بڑا باغ کرائے پر لیتا ہے، سینکڑوں ایکڑ میں پھیلا ہوا، جس میں ہر قسم کے پھل، فروٹ، پھول وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اور 2 یا 3 مہینے اس باغ میں رہا جاتا ہے، اس حالت میں کہ تمام طالب علموں کو ساتھ رہ کر عیش کی، آرام کی اور سکون کی زندگی گزاری جاتی ہے۔ اور نجف کے علماء بھی
کوفے کے قریب شط فرات کے کنارے، دریا کے کنارے تقریباً ہر مجتہد کی ایک کوٹھی، اور وہ سال میں چند مہینے آرام کے ارادے سے وہاں آتے ہیں اور وہ دریا کے قریب اپنے مکان کے اندر آرام کرتے ہیں۔ امام خمینی جب پہلے سال رسم کے مطابق تمام نجف کے علماء اس جانب چلے تو امام خمینی بھی چلے۔ امام خمینی جب اپنے مکان میں پہنچے، چند لمحے وہاں بیٹھے، ٹھنڈی ٹھنڈی دریا کی ہوا چل رہی، دریا کے پانی کے بہنے کی مدھم مدھم آواز آ رہی ہے، پرسکون ماحول ہے، پرسکون فضا، بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک مرتبہ اسی حالت میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دروازہ کھول کے نکلے، گاڑی میں بیٹھے اور سیدھے نجف واپس آ گئے۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا سبب کہ آپ کو چند مہینے آرام کرنا انتہائی ضروری ہے اور آپ اس طرح چھوڑ کے آ گئے؟ تو جواب دیا کہ میں آرام کروں جبکہ اس وقت میرے سارے ساتھی ساواک کے عقوبت خانے اور جیلوں کے اندر قائد، ایسی جیل کہ جہاں نہ سورج کی دھوپ آتی ہے نہ تازہ ہوا کا گزر ہوتا، وہ گرمی کے اندر، وہ پریشانی کے اندر ظلم برداشت کرے، اور میں یہاں پر بیٹھ کر دریا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاؤں، یہ مجھ سے ممکن نہیں۔ یہ امام خمینی کا کردار ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے امام خمینی کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی وہ عقیدت پیدا کی کہ ایک عالمی ریکارڈ بن گیا امام خمینی کی ذات کی صورت میں، جس کی تشریح ابھی آتی۔ سن 76 تک امام خمینی عراق سے اپنے پیغامات خفیہ طریقے سے ایران بھجواتے رہے۔ عراق اور ایران کے تعلقات بڑے خراب تھے۔ شاہ ایران نے اپنی سیاست سے کام لے کر یہ تعلقات صحیح کرنا چاہے، مگر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ فرعون وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں سیاست سے کام لے رہا ہوں، اور اس کی وہی سیاست گھر میں موسیٰ کے پروان چڑھانے کے مترادف بن جاتی ہے۔ شاہ نے یہ سوچا کہ جب تک کہ عراق و ایران کے تعلقات خراب ہیں، عراق کردوں کو بھڑکا کر ہمارے خلاف آمادہ کر رہا ہے، چنانچہ اس نے سرحدی ہنگامے ختم کرنے کے لیے مصالحت کی عراق سے اور تعلقات صحیح کر لیے۔ تعلقات کے صحیح ہونے کے نتیجے میں عراق اور ایران کے راستے کھلے، ایران کے زائرین بڑی تعداد میں نجف اور کربلا آنے لگے، اور اب امام خمینی سے براہ راست ملاقات کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دم تیزی کے ساتھ، سن 74 کا واقعہ، تیزی کے ساتھ امام کے پیغامات، امام کے ارشادات اور امام کے جملے پہنچنے لگے ایران کے اندر۔ اگر شاہ یہ تعلقات صحیح نہ کرتا تو شاید اتنی آسانی کے ساتھ اتنے جلدی یہ تحریک کامیاب نہ ہوتی۔ اسے کامیاب تو ہونا تھا، ہر صورت میں ہونا تھا، لیکن کچھ وقت زیادہ لگتا۔ جسے شاہ اپنی سیاست کی کامیابی سمجھ رہا ہے، یہ اس کے تابوت کی ایک کیل ثابت ہوئی۔ یہ تعلقات بہتر بننا ایران کے زائرین کو آقا خمینی سے ملانے کا سبب بن گیا۔ اس وقت ڈاکٹر مہدی بادرگان، ڈاکٹر یزید، ابو الحسن بنی صدر، تقریباً ساری کی ساری تعداد یا پیرس میں موجود تھی یا امریکہ کے اندر، لیکن بغیر کسی سرپرست کے تھے۔ سن 78 کے اندر، اس سے کچھ پہلے آقا مصطفیٰ خمینی کی شہادت ہوئی۔ وقت بہت محدود رہ گیا ہے ہمارے پاس، اور موضوع کو آج مکمل کرنا ہے، اس لیے کہ آج کے بعد اس موضوع پر گفتگو کرنے کی گنجائش ہمارے پاس موجود نہیں۔ امام خمینی کے صاحبزادے کی شہادت انہی حالات کے اندر ہوتی کہ امام خمینی کے صاحبزادے ایک دن اپنے گھر میں شہید پائے گئے۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ انہیں زہر دیا گیا، مگر زہر دینے والا کون تھا، وہ کس طرح گھر میں داخل ہوا، یہ بات اس لیے راز تک رہی کہ امام خمینی نے اپنے بیٹے کی شہادت پر نہ غم کا اظہار کیا، نہ افسوس تھا، نہ تحقیق کی فکر کی، اس لیے کہ پتا تھا کہ ایسا کام کون کرا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تحریک نے زور پکڑا، امام خمینی کے فرزند کا ایران میں چہلم منایا گیا، اور یہیں سے تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ آقا خود کا ایک کیسٹ پہنچا مشہد مقدس میں، اور ایران کے ایک اخبار کے اندر امام خمینی کے بارے میں ایک توہین آمیز مضمون ثابت ہوا۔ اب ذرا دیکھیں کتنا فرق ہے ایران اور پاکستان کے عوام۔ ایران کے اخبار میں ایک عالم کے بارے میں توہین آمیز مضمون چھپا تو اتنی بڑی تحریک فوراً چل پڑی، جسے روکنے کے لیے امریکہ تیار، شاہ تیار، روس تیار، سعودی عرب تیار، عرب ممالک تیار، اور وہ چند ہی ہفتوں کے اندر کامیابی کے مراحل طے کرنے لگی۔ اور یہاں پر جس اخبار میں یہ مضمون چھپ جائے تو اگر اس اخبار کو کوئی نہ خریدتا ہو تو دن میں 10 ایڈیشن اس کے نکل جائیں، اس لیے کہ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر خبریں پڑھیں اور ایک دوسرے کو سنائے کہ سننا بھائی تمہیں پتا ہے کہ فلاں علامہ صاحب ایسے تھے، اخبار والے نے لکھا، اور بڑی مصدقہ خبر اس نے لکھی۔ اور ایک ایران کے عوام کہ ایک عالم کے بارے میں مضمون چھپا، اور تمام ایران میں گویا کسی نے بارود کو چنگاری دکھا دی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ تحریک چلی، کس طرح سے لوگوں نے قربانیاں دیں، اگر ہم اس تفصیل میں جائیں تو یہ امام خمینی کی سوانح نہ رہے گی، انقلاب ایرانی کی روداد رہے گی۔
بہرحال امام خمینی کویت کا دروازہ بند عراق سے نکالا گیا، پیرس میں جا کر مقیم ہوئے، اور چھٹے امام کی وہ روایت صحیح ثابت ہوئی کہ آخری زمانے میں ایک بہت بڑا احسان عیسائی مسلمانوں کے اوپر کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ مسلمان نے مسلمان کو پناہ نہ دی، اگر پناہ ملی تو ایک عیسائی کے یہاں جا کے پناہ ملی۔ اس کے بعد تحریک کے سارے مناظر آپ کے سامنے، اور امام خمینی 1 فروری کو ایران واپس آتے ہیں۔ امام خمینی جس وقت ایران کی جانب واپسی کے ارادے سے چلے اور ایران کے اندر آتے ہیں، اس وقت ایک عالمی ریکارڈ قائم ہوا، اس لیے کہ تاریخ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب تک کسی بھی رہنما کے استقبال کے لیے سب سے بڑا مجمع یا 20 لاکھ کا تھا، جو ڈاکٹر احمد سویکارنو کے استقبال کے لیے 1949 میں جکارتا کے ایئرپورٹ پر جمع ہوا، یا 22 لاکھ کا تھا جو ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے استقبال کے لیے جمع ہوا۔ لیکن تاریخ نے اب تک کسی بھی انسان کو، جب سے تاریخ لکھی گئی، یہ گننے کی بک آف ریکارڈ سے مصدقہ چیز آپ تک پیش کی جا رہی، تاریخ نے اب تک کسی بھی رہنما کے استقبال کے لیے 50 لاکھ کا اجتماع پیش نہیں کیا۔ یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے جو ایک محبوب رہنما کی استقبال کے لیے آنے والے عوام کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ امام خمینی ایران پہنچتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ کیا جذبہ ہے امام خمینی کا، کہ ایران جہاں پر فوجی ٹولے کی حکومت ہے اور قصاب جنرل اویسی اب تک ایران کے اندر موجود ہے، شاپور بختیار ایران کے اندر موجود ہے۔ یہ وہی شاپور بختیار ہے جس کے قبیلے نے 1953 کے انقلاب میں اہم ترین کردار انجام دے کر شاہ کو واپس لایا۔ وہ شاپور بختیار بھی ہے، وہ جرنل بھی ہے، وہ فوج بھی ہے، جو اتنی ظالم فوج ہے جیسا کہ کل آپ نے سنا کہ ہزاروں لوگوں کو ایک وقت میں آگ میں جلا کے راکھ کر دیا اور قہقہوں پر قہقہے لگتے رہے۔ یہ وہ فوج ہے کہ جب ایران کی ایک تحریک میں بہت بڑا دن ہے جمعہ سیاہ، بلیک فرائیڈے، جو غالباً 6 ستمبر کی تاریخ تھی، کہ جب بغیر کسی انتباہ کے رات کو فوج والوں نے اعلان کیا تھا کہ کل سے مارشل لا لگایا جا رہا ہے اور اجتماعات کی ممانعت، مگر اس اعلان سے پہلے ایران کے ایک میدان جالا میں عوام جمع ہو چکے تھے، اور فوج نے بغیر کسی وارننگ کے ان کے اوپر گولیاں چلائیں، اور 6,000 یا 15,000 یا 50,000 تک کی ایک دن میں شہادت کی اطلاع مختلف ذرائع سے ملی۔ اس تحریک میں کتنے لوگ مارے گئے، 50 لاکھ تک کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ سننا بہت آسان ہے اس تعداد کا، مگر دیکھیں کہ امام کے کتنے ماننے والے کم ہو گئے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی قربانیاں دے کر ایران کی یہ تحریک کامیاب ہوئی۔ اور ایران کی تحریک کا وہ دن آیا، وہ آخری دن، کہ جب شاپور بختیار کی حکومت نے خاص طور پر پوری فوج سے 200 ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جو اپنی نشانہ بازی میں انتہائی معروف تھے، اور یہ طے پایا کہ راتوں رات یہ بمباری کر کے آیت اللہ خمینی اور ان کے تمام قریبی ساتھیوں کے گھروں کو فنا کر دیں گے۔ آیت اللہ خمینی کو گرفتار کر کے کسی مناسب موقع پر گولی مار دی جائے گی، اور ایران کے جتنے بھی شہر ان سب کے اندر کل کی رات کو کھلم کھلا لوٹ مار کی جائے گی، اور کسی بھی مومن کے گھر، مال اور عزت کو باقی نہ رکھا جائے گا۔ ایئر فورس جو شروع ہی سے آیت اللہ خمینی کے ساتھ تھی، اس کے کچھ نوجوانوں کو یہ اطلاع ملی، انہوں نے اس مقام کے اوپر حملہ کر کے، جہاں پر یہ 200 نوجوان بیٹھے ہوئے اپنے اس مشن پر جانے سے پہلے شراب نوشی میں مشغول تھے، اس مکان پر حملہ کر کے ان 200 آدمیوں کو گولی سے اڑا دیا۔ یہ دیکھ کر فوج آئی اور فوج کا ان سے مقابلہ ہو گیا۔ جب فوج کا مقابلہ ہوا تو تہران شہر میں یہ اطلاع گئی، وہاں سے لوگ جو جس کے ہاتھ میں لگا وہ اٹھا کر اس مقام کی طرف بھاگنے لگا جہاں پر ایئر فورس کا ان سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ابراہیم یزدی ہو یا مہدی بادرگان ہو یا بنی صدر ہو، سب کے سب بیٹھے ہوئے کف افسوس مل رہے کہ اب کیا کریں۔ براہ راست فوج سے مقابلہ ہو گیا، اور امام خمینی چند لمحے تاریکی میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، اور آ کر پہلی مرتبہ حکم جاری کرتے ہیں اس تحریک میں کہ آج تمام مرد اور عورتوں پر گھر کے اندر رہنا حرام ہے، تمام کے تمام گھر سے باہر نکل آئیں۔ چنانچہ ایک آواز سنتے ہی تمام کے تمام مرد اور عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ یہ امام خمینی کے وہ ماننے والے ہیں جن کے جہاد کی، جن کے جوش کی یہ حالت تھی کہ امام خمینی کی حکومت سے پہلے بھی، اور جب اس رات کے جہاد کے بعد امام خمینی کی حکومت قائم ہو گئی تو اس کے بعد بھی، جب مغربی دنیا کے اخباری نمائندے تہران میں گھومے تو ہر جگہ اس خیال میں گئے کہ ایران
جو شاہ کی حماقت آمیز پالیسیوں کی بنا پر اس منزل پر پہنچا کہ 90% کھانے پینے کی چیزیں باہر سے منگوائی جاتی، تقریباً 8 مہینے سے امپورٹ ایکسپورٹ ہر چیز کی بند ہے، غذائی اشیاء کی قلت پیدا ہو چکی ہے، وہ اس توقع میں گئے کہ جہاں جائیں گے چیز یا تو نظر نہیں آئے گی کھانے پینے کی یا انتہائی مہنگے داموں پر ملے گی، لیکن جہاں گئے تو پتا چلا کہ عام جو اس کی قیمت ہے اس سے بھی کم قیمت پر یہ چیز مارکیٹ کے اندر بڑی تعداد کے اندر مہیا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو انتہائی عجیب بات کہ ایک تاجر قیمت کی قیمت بھی نہیں لے رہا، کاسٹ ٹو کاسٹ بھی نہیں لے رہا، اس سے کم قیمت کے اوپر چیز فروخت کر رہا۔ تو ایک دکان کو دیکھ کر رک گئے، سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا، اتنی ایسی چیز کہ جس کی قلت ہو جانا چاہیے، جسے انتہائی مہنگا ہو جانا چاہیے، اور آپ اس کو انتہائی کم قیمت پر فروخت کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ میرا یہ کام ہی نہیں، میرا کام تو گاڑیوں کا کاروبار ہے، میں امام خمینی کا مقلد، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے، چنانچہ میں امام خمینی کے حکم سے ہر چیز بازار سے انتہائی مہنگے داموں پر خریدتا ہوں اور اس کے بعد اس کو آدھی قیمت کے اوپر عوام کے لیے فروخت کر دیا کرتا ہوں۔ یہ امام خمینی کا ایک ماننے والا تھا، لیکن تہران میں آپ کو اس قسم کے ہزاروں ماننے والے نظر آئیں گے جن کی یہ حالت کہ اتنی عظیم اور زبردست تحریک چلی، شراب خانے تھے اور اس طریقے سے آگ لگائی گئی کہ جو الگ تھلگ عمارتیں تھیں ان کو جلایا گیا، اور اگر کوئی بینک یا کوئی شراب خانہ یا کسی یہودی کی یا بہائی کی ایسی عمارت جس سے اسلام دشمن سرگرمیاں ہوتی ایسے مقام پر ہوئی کہ آس پاس دوسرے مومنوں کے گھر تھے اور یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اس کو آگ لگانے سے مومن کے گھر نہ جل جائیں، تو مالکوں سے پوچھا گیا، اگر وہ راضی ہوئے تو اس مکان کو آگ لگائی گئی، اگر آس پاس کے پڑوسی راضی نہ ہوئے تو اسے توڑ پھوڑ کر اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اگر اتفاق سے یا بدقسمتی سے کسی اسلام دشمن کی جائیداد کو تباہ کرتے ہوئے کسی مومن کی جائیداد کو نقصان پہنچ گیا تو کھڑے کھڑے سب نے چندہ جمع کیا اور اس مرد مومن کے نقصان کو وہیں کھڑے کھڑے پورا کر دیا۔ ایسی تحریک بھی آپ نے سنی، ایسی تحریک بھی آپ کی نظر سے گزری ہے، اور اس تحریک کا وہ منظر جو ہمیں شدت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ گرمی کی انتہائی شدت ہے، صبح سے جلوس نکلا ہوا ہے، دوپہر کا وقت آ گیا، تپتی ہوئی سڑک ہے، ایک مرتبہ دوپہر کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آیا اور سب نے اسی مقام کے اوپر سڑک کے اوپر پورے اہل جلوس نے نماز ادا کی۔ ان نمازوں کو دیکھ کر کربلا کی وہ ظہر کی نماز یاد آ جاتی ہے جو دشمن فوج کے سامنے ادا کی جا رہی۔ یہ کربلا والوں کے ماننے والے تھے کہ کسی جلوس کی وجہ سے کسی کی نماز قضا نہیں۔ عورتوں کا جذبہ آپ کو دیکھنا تو مشہد مقدس جہاں پر عام حکم تھا فوج کو کہ ٹینک چلا چلا کر مظاہرین کو کچل کچل کے تباہ کرو، ہلاک کرو، شہید کرو، اس مشہد مقدس میں کہا جاتا ہے کہ تحریک ختم ہونے کے بھی 3-4 مہینے بعد تک سڑکوں پر شہیدوں کا جو خون جمع تھا، مسلسل صفائی کے بعد بھی وہ خون صاف نہ ہو سکا، اتنی کثرت کے ساتھ خون بہایا گیا۔ اور کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً اتنا بڑا کمرہ تھا انجمن کے اس کمرے کے برابر یا شاید اس سے کچھ چھوٹا ہوگا۔ اس کی تصویریں جو ایرانی اخبارات میں شائع، اس پورے کمرے کے اندر جوتے ہی جوتے بھرے، اس طرح سے کہ ٹھوسے گئے اور کمرے کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کون سے جوتے ہیں؟ یہ وہ جوتے ہیں جو مومن میں ایک دن میں شہید ہونے والے شہداء کی لاشوں سے اتارے گئے۔ اتنی کثیر تعداد میں مومن ایک ایک دن میں شہید ہوئے کہ ان کے جوتے اگر آپ اتنے بڑے کمرے میں رکھیں تو پورا کمرہ ان جوتوں سے بھر جائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد تھی ان مومنوں کی جنہیں بغیر کسی جرم کے شہید کیا گیا۔ تو رات کی تاریکی، جب تاریک رات آتی تھی اور چاروں طرف فوج کا پہرا ہوتا تھا، اس وقت مشہد کی وہ عورتیں جو جن کے گھرانے محفوظ ہوتے تھے وہ جلدی جلدی آٹا گوندھ کر روٹیاں پکایا کرتی تھیں، اور رات کی تاریکی میں جب ہمارا ایک جوان مرد بھی نکلتے ہوئے کانپتا ہے، اس رات کی تاریکی میں کرفیو لگا ہوا ہے، مارشل لا لگا ہوا ہے، فوج کو اتنا سخت حکم ملا ہے کہ دیکھتے ہی بغیر کچھ پوچھے ہوئے گولی سے اڑا دو۔ اس رات کی تاریکی میں یہ عورتیں یہ روٹیاں پکا پکا کر ایک سے دوسرے گھر اور دوسرے سے تیسرے گھر میں پہنچایا کرتی تھیں تاکہ کوئی اس رات کو بھوکا نہ سونے پائے، تاکہ کوئی شہید کسی گھر میں شہادت کی وجہ سے وہاں کے گھر والے بغیر کھائے ہوئے نہ سو جائیں۔ یہ عورتوں کا جذبہ تھا، ایسا جذبہ تھا کہ حجت الاسلام ایک کرمانی یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس مشہد مقدس میں ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ میرے اعصاب بڑے کمزور ہیں، جلوس میں جانا امام خمینی کا حکم ہے میرے لیے ضروری، مگر جب میں جلوس میں جاتی ہوں تو میرے اعصاب کمزور ہیں، میں جلوس میں شرکت نہیں کر پاتی، میرا جسم کانپنے لگتا ہے اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہتی،
کیا اگر میں گھر میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ مرگ بر شاہ کی تصریح پڑھ لوں تو امام خمینی کا حکم پورا ہو جائے گا اور میری شرعی ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ سننا بہت معمولی سا واقعہ، لیکن غور کریں کہ امام خمینی نے کیا جذبہ پیدا کر دیا کہ ایران کی جوان اور بوڑھی عورتیں تک یہ حالت پیدا ہو گئی کہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر اعصابی کمزوری بھی ہے تب بھی ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، پہلے اجازت حاصل کرنا پڑے گی۔ ہمارے یہاں عورتیں واجب عبادت کو کتنے آرام سے ترک کر دیتی، اور یہاں یہ مشہد مقدس ہے جن کی مومنات کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ تو بہرحال امام خمینی کی حکومت قائم ہوئی، وقت بہت زیادہ گزر گیا اور امام خمینی کی پوری ہستی آپ کے سامنے نہ آ سکی، مگر یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جن پر آپ غور کرتے چلیں، یہ امام خمینی کی محبت عوام کے دلوں میں آپ کو بتاتے چلیں گے۔ تو امام خمینی کا حکم آیا انہی مومنوں کو کہ آج کی رات گھر میں رہنا حرام ہے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ ایسا نہ تھا کہ جو سویا یا گھر میں رہا، سب کے سب گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور ہمیں کربلا کی شب عاشور یاد آ رہی تھی۔ اسی قسم کے وہاں بھی مناظر تھے جو منظر اس آخری رات کو نظر آئے، اور تقریباً 20 گھنٹے تک فوج میں اور عوام میں 10 بدس لڑائی ہوئی، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اس کو لے کر ٹینکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے لوگ نکل آئے، اور آخر میں خدا نے اس حد تک فتح دی کہ فوجی اپنی وردیاں پھاڑ پھاڑ کے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں اور عوام کے درمیان چھپتے چلے جا رہے ہیں، اور امام خمینی کی حکومت قائم ہو جاتی۔ یہ امام خمینی کی حکومت قائم اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے قائم ہے۔ حکومت قائم ہونے کے بعد پھر ایران میں کیا ہوا؟ جس طرح ایران چلا، آج ایران میں کتنی مہنگائی ہے یا کتنی ارزانی ہے، ایران کے آج کیا حالات ہیں، کردستان اور خوزستان کا مسئلہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں آج کی تقریر میں تو اب نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ کل کی تقریر جو اصل میں ہے انقلاب ایران کے بعد ایران کی حالت اور جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے اعتراضات کا جواب، اسی میں ضمنی طور پر امام خمینی کی انقلاب کے بعد کی زندگی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہمیں احساس ہے کہ بات ہمیشہ مکمل ہونا چاہیے، مگر مسائل فقہ بھی رہ جاتے ہیں اور بچوں کا امتحان بہت نزدیک ہے، اس لیے اس مقام پر ہماری گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ کل اس مقام سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ پرسوں کی گفتگو ہماری رجب کے بارے میں ہوگی، اور انشاءاللہ جمعرات کی تقریر جو تاخیر سے شروع ہوگی بجائے 11:15 کے 11:15 بجے ہوگی، یا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اس کا موضوع ہوگا، یا اتنا خطرناک موضوع ہوگا کہ جسے نہ بتانا بہتر ہے، اور اگر وہی خطرناک ترین موضوع زیر بحث آیا تو مجبوراً اس دن ہمیں کچھ پابندیاں لگانا پڑیں گی۔ ہم پہلے سے مومنین سے درخواست کر لیں کہ اگر کوئی کسی پابندی میں اپنی توہین محسوس کرے تو وہ اس کو توہین کا مسئلہ نہ بنائے۔ یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں سے ہمارا خطاب ہے، بلکہ کچھ مجبوریاں ہمیں اس عمل کی جانب لے جائیں گی کہ ہم وہ پابندیاں لگائیں۔ جب وہ تقریر آپ سنیں گے تو آپ میں سے ہر سننے والا محسوس کرے گا کہ وہ لگائی ہوئی پابندیاں بالکل صحیح۔ البتہ ایران ٹی وی شاید آپ کو یقین نہ آئے، وہ ایران کا ٹی وی جس کے اوپر حقیقت میں ایسی فلمیں دکھا دی گئیں جن کے کرداروں نے لباس کے نام سے دھجی تک پہننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اگر آپ کے گھروں کا ٹی وی بھی اس قسم کی فلم دکھائے تب یقین کامل ہے کہ آپ اپنی تمام تر آزادی کے باوجود شاید یہ برداشت نہ کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ برداشت کرنے والے مومن بھی ہوں کہ اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھ کر ایسی فلم آپ کی آنکھوں کے سامنے پہنچے، یا اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر ایسی فلم آپ دیکھیں، یا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ایسی فلم دیکھیں، مگر ایران اس حد تک پہنچ چکا تو اب بھی یہ امیدیں لے کر جانے والے وہاں پہنچتے ہیں اور پھر یہ دیکھ کر گالیاں دیتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت ہم انجمن خدام القرآن سے بھاگے تھے وہاں تو ٹی وی کے اوپر ہر وقت کوئی نہ کوئی مولوی پگڑ باندھے ہوئے نظر آتا ہے، تو انہیں ایران ایک ایسا ایران نظر آتا ہے جس میں کوئی سبزہ نہیں، جس میں کوئی لہلہاہٹ نہیں، جس کے اندر کسی قسم کی زرخیزی نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بڑا بنجر بڑا خشک ایران۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران کس قسم کا ایران، وہاں کے عوام کی کیا حالت، وہاں لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ایران اس وقت جنت ارضی، ایران اس وقت اس دنیا کے اوپر ایک جنت، بھلا جس مقام پر 90% باعمل مومن زندگی گزار رہے ہیں، جس مقام کی حکومت ایک نائب امام کے ہاتھ میں ہو، جس ملک کے ہر شہر کا نظم و نسق علماء کرام کے ہاتھ میں، ذاکرین نہیں علماء کرام ان کے ہاتھ میں ہو، کیا اس سے بڑھ کر ہماری کوئی خوش قسمتی اور سعادت ہو سکتی؟
ہم تو خوش قسمت، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ ہم تو خوش قسمت ترین نسل کہ امیر المومنین کے 5 سالہ دور خلافت کے بعد سوائے ایران کے چند سالوں کے، ہندوستان کے چند سالوں کے، کسی مومن کو یہ سعادت نہیں ملی کہ وہ نائب امام کی حکومت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا۔ یہ آج کا مومن، اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ نائب امام کی حکومت کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اور اس کی بدقسمتی کہ وہ اس کی مخالفت کر کے جتنا اسے ثواب اور فائدہ حاصل ہو رہا تھا اسے اپنے ہاتھ سے کھو رہا ہے۔ ورنہ آقا خمینی کی حکومت تو وہ جس نے دنیا کے ایسے گوشوں پر اپنا اثر ڈالا کہ انسان تعجب میں آ جاتا، ایسے ایسے مقام کے شیعوں کو بیدار کر دیا کہ خود اس مقام کے تمام لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شیعت یہاں ختم ہو چکی، مگر یہ امام خمینی کا اعجاز ہے کہ ایک مردہ قوم کو زندگی عطا کی۔ اب اس سے بڑھ کر جو ہمارے سامنے حالات، افغانستان کی اتنی بڑی تحریک، ترکی کے 20 صوبوں کا مارشاء اللہ جس کا تمام تر مقصد شیعت کو کچلنا اور دبانا، شام کے ملک کے اندر وہ ہنگامے، خوریزیاں اور فسادات جو آج کل جاری، عراق کے اندر صدام کی ظالم قیادت، یہ تمام کا تمام رد عمل امام خمینی کے انقلاب کے بعد شیعوں کے بیدار ہونے کا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ یہ کہ روس جیسے ملک کے اندر شیعہ اپنا جلوس نکال لے۔ تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ یہ کہ ترکی جہاں 2 کروڑ شیعہ موجود تھے اور آج تک شیعوں کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ شیعہ موجود ہیں، امام خمینی کی حکومت آتی اور اس کے بعد شیعوں کے اندر اتنا شعور پیدا ہوا، شیعوں کے اندر اتنی زندگی پیدا ہوئی کہ حکومت وقت گھبرا اٹھی، ان کے ساتھ رہنے والے اور اب تک ان کو دبانے والے مسلمان گھبرا اٹھے اور مجبوراً حکومت کو بیک وقت 20 صوبوں میں مارشاء اللہ لگانا پڑا تاکہ شیعوں کے اس تحریک کو اور اس جذبے کو ختم کیا جائے۔ شام کے حالات تو آپ کے سامنے کہ ایک شیعہ سربراہ مملکت جو اس سے پہلے بالکل مردہ تھا، مگر امام خمینی کے برسر اقتدار آنے کے بعد وہ شام کہ جسے عراق کا کاسا لیس سمجھا جاتا تھا، آج عراق کے ساتھ اس کے تعلقات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور شام کے اندر شیعت ایک نئے طریقے سے ابھر کے سامنے آ رہی، اور انتہا تو اس دن ہو گئی جس دن اخبارات نے یہ سرخیاں لگائیں کہ ویٹیکن سٹی کے اندر مظاہرہ ہوتا ہے۔ کون سا ویٹیکن سٹی؟ جہاں پر عیسائیوں کا سب سے بڑا دینی رہنما پوپ زندگی گزار رہا ہے، وہاں پر مظاہرہ ہوتا ہے، اور یہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا پوپ نہیں چاہیے، ہمیں خمینی جیسا پوپ چاہیے۔ ویٹیکن سٹی کے جو پوپ کا ملک، وہاں پہ عیسائیوں کے سب سے بڑے پیشوا کے سامنے یہ مطالبہ رکھا جاتا ہے کہ ہمیں خمینی جیسا رہنما چاہیے، خمینی جیسا پوپ چاہیے۔ تو ذرا دیکھیں کہ کیا ہستی ہے امام خمینی کی کہ جب ملحد سے ملحد ملاقات کر کے آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں 20ویں صدی کے ولی اللہ سے ملاقات کر کے باہر نکل رہا ہوں۔ لیکن ہم بدقسمت ہیں کہ ہم نے اس موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اعتراضات کر کے اور باوجود اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ دوسرے ممالک کے ذرائع ابلاغ ایک تو ویسے ہی اس خطے کے دشمن ہیں اور شیعت تو اور بھی ان کی نگاہ میں بدترین چیز ہے، ایک ایک بات پر، بی سی کی ایک ایک خبر پر اس طریقے سے ایمان لاتے چلے گئے جس طریقے سے ہم قرآن اور حدیث کے اوپر بھی ایمان نہیں لے کے آتے ہیں۔ لیکن بی سی کا فرمان صحیفہ آسمانی سے زیادہ مقدس قرار پایا ہمارے لیے۔ کوئی اس میں حرج نہیں، بشرط یہ کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہنا چھوڑ دیں۔ ہم تو یہاں تک کہنے کو تیار ہیں کہ اگر ایران بدترین حالت میں ہوتا، ایران کے اندر ہر وقت خوریزی ہوتی، ایران کے اندر ہر چیز کی قیمت مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیتی، تب بھی ہم یہ کہتے کہ امام خمینی نے جو کیا صحیح کیا، اس لیے کہ مومن کا کام نتیجہ نکالنا نہیں، نتیجہ ذات الہی کے حوالے، مومن کا کام جد و جہد کرنا ہے۔ یہ تو ویسا ہی اعتراض ہے جیسا میرے مولا پر کیا گیا کہ اگر وہ معاویہ کو نہ چھیڑتے تو مسلمان آپس میں نہ لڑتے اور جمل اور صفین کی جنگیں نہ ہوتی۔ یہ تو ویسا ہی اعتراض ہے جیسا امام حسین پر کیا گیا کہ اگر میدان کربلا کی طرف نہ جاتے تو یزید انہیں قتل نہ کرتا۔ امام خمینی اگر یہ بھی دیکھتے کہ میرے ملک کو تباہ ہو جانا ہے، اگر یہ بھی دیکھتے کہ ایران کو فنا ہو جانا ہے، اگر وہ یہ بھی دیکھتے کہ ہر ایرانی کا لاشان آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا، تب بھی ان پر واجب تھا تحریک کا چلانا،
وہ ان نتائج کو دیکھ کر تحریک کو نہیں بدل سکتے تھے، لیکن یہاں تو تحریک کے بعد اتنے اچھے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں کہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا اور ایک ایرانی کی زبان سے امام خمینی کی مخالفت نہیں نکل رہی سوائے جو بناسپتی ایرانی۔ کوئی اصلی اور حقیقی ایرانی امام خمینی کے خلاف زبان نہیں کھول رہا، جبکہ جس ملک میں 1.5 سال ہنگامے ہوں، جس ملک میں 1.5 سال بقول اخبارات کی ہڑتالیں ہوں، جس ملک میں 1.5 سال بموں کے دھماکے ہوں، جس ملک میں 1.5 سال گرتے ہوئے لاشیں ہوں، وہاں کے عوام کب تک برداشت کریں گے؟ کب تک اس قسم کی صورتحال کو دیکھیں گے؟ بلکہ 1.5 سال تو امام خمینی کی حکومت کو ہوا، اس سے پہلے 1.5 سال سے زبردست تحریک چل رہی، 3 سال متواتر ہو گئے، اور آج یہ حالت ہے کہ مغربی اخبارات یہ فقرہ لکھ کر قلم روک رہے ہیں کہ امام خمینی کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں، مگر ہٹلر بھی تو اپنی قوم میں بڑا مقبول تھا، امام خمینی کا بھی ہم معذاللہ یہی حشر کریں گے۔ تو یہاں تک تسلیم کر لیا کہ ایرانی قوم کو امام خمینی سے برگشتہ کرنا یہ تو ناممکن ہے۔ تو امام خمینی نے کیا معجزہ کر کے دکھایا، یہ ایران کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں۔ مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو ہوگی، اور جو کچھ ایران میں اب تک اصلاحات ہوئی ہیں ان کا ایک ہلکا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز تو امام خمینی کا ایک فرمان، اور وہ فرمان یہ ہے کہ کسی بھی ملازم کی تنخواہ 3,000 تومان سے کم نہیں ہو سکتی، اور کسی کی تنخواہ 10,000 تومان سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ امام خمینی کے 2 احکامات، اور ان کے نتیجے میں وہ تمام کے تمام سیکریٹ خمینی کے یہ احکامات، اور ان کے نتیجے میں وہ تمام کے تمام اعلیٰ تنخواہیں پانے والے مرد و زن جن کی تنخواہوں میں کمی کی گئی۔ ایک معمولی سا ٹیلی ویژن اسٹیشن کا ڈائریکٹر 1,20,000 تومان وصول کیا کرتا، آج اس سے کہا جا رہا ہے کہ 10,000 تومان میں زندگی گزارو۔ تو کیا وہ امام خمینی کی حکومت کے خلاف نہیں ہوگا؟ یقیناً اسے تو کھڑا ہونا ہے، مگر عوام کی حالت دیکھیں۔ ایران کا ایک کسان جو تمام سال محنت کرتا ہے، تمام سال فصل اگاتا ہے، اور اس کی سالانہ آمدنی آپ کے علم میں ہے کہ کتنی ہوتی تھی؟ 500 تومان، 750 روپے کسی کی سال بھر کی آمدنی ہے۔ مہینے میں کتنی اس کی آمدنی بنے گی؟ اور اس کے بعد اس شاہ کے وہ بلند و بانگ دعوے سنیں کہ ہم انقلاب لے کے آئے، کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے۔ 75 روپے ماہانہ سے کم آمدنی کے اوپر تمام مہینہ گزارتا ہے۔ آج امام خمینی کا حکم آتا ہے کہ ہر کام کرنے والے کو کم سے کم 3,000 تومان ماہانہ، یعنی 4,500 روپے، یہ سب سے چھوٹی تنخواہ ایران میں مقرر کر دی گئی۔ اب اس تناسب سے اگر چیزوں کی قیمت بڑھے، ہمارے یہاں ایک عام آدمی کی تنخواہ اس وقت 700-800 کے گرد ہے، اور ایران میں کم سے کم تنخواہ 4,500 تومان قرار پائی، تو اب اگر اسی تناسب کے ساتھ ایران کے اندر چیزوں کی قیمت ہم سے 6 گنا بڑھ جائے، تب بھی یہ کہا جائے گا کہ جو پاکستان کے حالات ہیں وہ ایران کے حالات۔ مگر یہ دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ تقریباً ہر چیز کی قیمت پاکستان سے آدھی یا زیادہ سے زیادہ، اگر کوئی چیز بہت مہنگی ہے سوائے گوشت کو چھوڑ کر تو اس کی قیمت پاکستان کی قیمت کے برابر، اور تنخواہ کی یہ حالت کہ کم سے کم تنخواہ 3,000 تومان یعنی 4,500 روپے۔ یہ تو اس کے لیے کہ جو روزگار پہ لگا ہوا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تنخواہ 10,000 تومان، جبکہ شاہ کے دور میں جو اوپر کا طبقہ تھا وہ دفتروں کے سربراہ، مینیجر، ڈائریکٹر، سیکریٹری ٹائپ کے لوگ، ان میں سے کسی کی تنخواہ 70,000 تومان سے کم نہ ہوتی، اور عام ملازم میں سے کسی کی تنخواہ 1,500 تومان سے زیادہ نہ ہوتی۔ اتنا فرق تھا، اور آج امام خمینی اس طبقے کا سر کچلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ ایران سے بھاگا بھی، اور بھاگ کر باہر گیا تو ایرانی انقلاب کے خلاف اس نے پروپیگنڈا کیا، اور اسے کرنا بھی چاہیے کہ جو 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 70,000 یا 80,000 تومان تنخواہ پاتا ہے، آج اگر اسے 10,000 تنخواہ کے طور پر دیے جائیں تو وہ یقیناً اس انقلاب کے خلاف ہوگا۔ دوسرا بڑا طبقہ جو ایران کے انقلاب کے خلاف ہے وہ ایران کے وکیلوں کا طبقہ ہے، اس لیے کہ حکومت ایران کا جو آج کا آئین جس کے اندر عدالت حاکم شرع چلاتا ہے، وکیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ وکیل جسے شیطان بھی اپنا نمائندہ کہا کرتا ہے، اس کی ایران میں کوئی ضرورت نہیں۔ مدعی سامنے آئے، جو اس کا دعویٰ ہے اس دعوے کو لے کے،
اور دوسری طرف سے گواہ ہے اور آن دی اسپاٹ مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا. گواہ نہیں ملے تو 2-4 دن 5 دن 10 دن تک مقدمہ چلے گا، مگر وکیل کی اس نظام میں کوئی گنجائش نہیں. تو یہ وکیل جو سارے کے سارے جن کو وکالت کا پیشہ چھوڑنا پڑا امام خمینی کی حکومت سے، سوائے مومن وکیلوں سے راضی تو نہ ہوں گے. وہ ایران سے نکلے بھی ہیں اور ایران کے خلاف باہر جا کر پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، لیکن ایران کے عوام کے دلوں میں جھانک کے دیکھیے تو آپ کو ہر مقام پر امام خمینی نظر آئیں گے. اس لیے کہ حقیقتاً امام خمینی نے وہ اقدامات کیے ہیں کہ عوام کو احساس ہو رہا ہے کہ خدا نے کتنی بڑی دولت ہمیں عطا کی. جو شخص بھی بے روزگار جسے حکومت روزگار عطا نہیں کر سکتی، اخبارات میں سرخیاں لگ رہی ہیں کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. یقیناً ایران میں بھی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ کارخانے دار کارخانہ بند کر کے بھاگ گیا. ایران کے اندر وہ تمام کارخانے نیشنلائز کیے جا رہے ہیں جن کارخانے کے مالک خمس نہیں نکالا کرتے، اور جس نے ثابت کر دیا کہ میں خمس نکالا کرتا تھا اس کے کارخانے کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. البتہ جس کے کارخانے پر خمس ثابت ہو گیا اور اس نے اب تک خمس نہیں نکالا تھا، خمس کی رقم کے برابر حکومت کے شیئر اس کے اندر خود بخود شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک اسلامی حکومت. چنانچہ بہت سے کارخانے دار یہ دیکھ کر کے بڑی بھاری مقدار میں خمس دینا پڑے گا، وہ ایران چھوڑ کے فرار ہو رہے ہیں. ان کے کارخانے بند بھی ہو رہے ہیں. ایران کی بے روزگاری میں تھوڑا اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ امام خمینی کا خاص حکم ہے کہ ہر بے روزگار کو کم سے کم 1000 تومان تو ماہانہ ضرور دیے جائیں، ہمارے حساب سے 1500، اور اگر صلاحیتیں زیادہ ہیں تو اس کی بے روزگاری الاؤنس 2000 3000 اور 5000 تومان تک پہنچ گیا، جو ایک کام کرنے والے کو بھی نہیں ملتا، صرف اس لیے کہ یہ اعلیٰ صلاحیت کا مالک ہے، اسے ہم بھوکوں نہیں ماریں گے. تو یہ مت دیکھیے کہ بے روزگاری، یہ دیکھیے کہ بے روزگاری کی وجہ سے کسی کے گھر میں فاقہ یا پریشانی ہے یا نہیں. ہر بے روزگار کو حکومت اپنی طرف سے 1000 تومان ماہانہ عطا کر رہی. تو اب بے روزگاری کا نعرہ لگانا، جبکہ بے روزگار کرنے والے لندن کے اندر اور امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے، اصل ملزم اور اصل مجرم وہ ہیں. لیکن اس کے باوجود ایران کی حکومت نے کتنا بڑا یہ قدم اٹھایا. ایران کی تمام تر کابینہ، ایران کے تمام تر وزراء کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. مہندس بازرگان، ڈاکٹر مہدی بازرگان، جنہیں ایران کا پہلا وزیر اعظم امام خمینی نے مقرر کیا تھا، اور پھر بعض مصلحتوں کے تحت. اب آپ کو ایک چیز بتا دی جائے کہ یہ دیکھا گیا کہ ڈاکٹر بازرگان نے استعفیٰ دیا. لوگوں نے یہاں شور مچا دیا کہ ان کا امام خمینی سے یہ اختلاف ہے، یا آپس میں لوگ لڑ رہے تھے، وہ برداشت نہ کر سکے اور ان کا اینٹی گروپ زیادہ طاقتور ہو گیا. مگر اس کے اندر کسی قسم کی حقیقت نہیں. اگر حقیقت ہوتی تو 5 دن پہلے اخبارات میں جو خبر چھپی تھی وہ خبر ہمیں نظر نہ آتی کہ اب ایران کے پارلیمنٹ کے قائم ہونے کے بعد ملک کا سب سے بڑا ادارہ انقلابی کونسل توڑ دی گئی. اور انقلابی کونسل وہ ادارہ تھا کہ جو اب تک ایران کا نظام چلا رہا تھا. 14 اس کے ممبر تھے جن کے نام انتہائی خفیہ رکھے گئے تھے، اور ان میں سے ایک ڈاکٹر مہدی بازرگان تھے، ایک ڈاکٹر ابراہیم یزدی تھے. اگر ان کا امام خمینی سے کوئی اختلاف تھا یا اینٹی گروپ کا مسئلہ تھا تو انقلابی کونسل کے اندر ان کا نام موجود ہونے کے کیا معنی؟ یہ سارے کے سارے آج بھی آپ کو امام خمینی کے دائیں بائیں نظر آ جائیں گے. صرف ظاہری طور پر ان کو سامنے سے ہٹا لیا گیا، اس لیے کہ ڈاکٹر مہدی اور ابو الحسن بنی صدر کی زندگی پیرس میں یعنی فرانس میں زیادہ گزری. ڈاکٹر بازرگان اور ڈاکٹر یزدی کے کچھ اپنے خاص دوست امریکہ کے اندر موجود، ان کے اوپر دوستی کا دباؤ پڑ رہا تھا کہ دوست ہونے کے ناطے آپ اس مسئلے کو حل کرا دیجیے. انسان حکومتوں کے دباؤ کا مقابلہ وہ لوگ کر گئے، مگر دوستی کا دباؤ بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتا ہے. تو امام خمینی نے حکم دیا کہ آپ لوگ پس منظر میں آ جائیے تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اب ہم وزیر اعظم یا وزیر خارجہ نہ رہے، ہمارا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں. اور ایسے آدمیوں کو سامنے لایا گیا کہ جن کے اوپر امریکہ والوں کا کوئی دوستی کا دباؤ بھی نہیں تھا، جیسے صادق قطب زادہ جن کی زندگی پیرس میں گزری، ابو الحسن بنی صدر جن کی زندگی پیرس میں گزری. تو اختلاف کسی کو نہیں. ڈاکٹر بازرگان بھی تسلیم کرتے ہیں، ابراہیم یزدی بھی، کہ امام خمینی ہمارے رہبر. جب یہ لوگ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عہدے پر تھے تو امام خمینی نے خصوصی طور پر ان کی تنخواہ 15,000 تومان مقرر کی تھی. اس سے پہلے کا وزیر اعظم 7.5 لاکھ تومان ماہانہ تنخواہ لیا کرتا تھا باضابطہ طور پر. اور اندرونی طور پر جو کچھ امیر عباس حویدہ نے لوٹا ملک کو وہ بالکل الگ کہانی.
اور 15,000 تومان ڈاکٹر مہدی بادرگان کی تنخواہ مقرر کی گئی۔ 1 مہینے کے بعد جب تنخواہ لینے کا وقت آیا تو اس مرد درویش نے کہا کہ میرا پورے مہینے کا خرچہ 5,000 میں چل گیا، میں 15,000 لے کر کیا کروں گا؟ 10,000 میرے پاس جمع ہوتا رہے گا جو میرے کام کا نہیں، 5,000 تومان دے دوں۔ 5,000 تومان تنخواہ مقرر ہو گئی۔ 2 مہینے کے بعد کچھ وزیروں نے آ کر شکایت کی کہ 5,000 بھی ہمارے پاس مہینے کے اندر بچ جایا کرتا ہے، اب ہم اس بچے ہوئے پیسے کو لے کر کہاں جائیں، اس کا کیا مصرف کریں؟ تو یہ امام خمینی نے خصوصی حکم جاری کیا کہ ویسے تو کسی کی تنخواہ 3,000 سے کم نہیں ہوگی، ان کی تنخواہ 5,000، وزیر اعظم کی تنخواہ 5,000، جبکہ معمولی سے معمولی چپراسی اور کلرک کی تنخواہ 3,000۔ مگر اس کے بعد بھی یہ شکایت کرتے ہوئے آئے کہ یہ ہم 5,000 روپے جو بچ رہے ہیں اس کا کیا کریں؟ تو یہ خصوصی حکم جاری کیا گیا کہ ہر وزیر اپنی جائز ضروریات کے مطابق جتنی تنخواہ چاہے لے سکے۔ تو بہت سے ایسے وزیر تھے کہ جن کی اپنی جائیداد تھی، انہوں نے 1 پیسہ نہ لیا بلکہ الٹا حکومت کے خزانے کے اندر خمس کی صورت میں اپنا پیسہ جمع کرایا۔ یہ ایران کی کابینہ، اور کابینہ کی ایک بہت ہی مختصر سی ہم کیفیت اگر بتانا چاہیں تو یہ چھوٹا سا واقعہ کافی ہوگا۔ ایران کی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی جشن آ گیا۔ اب جشن میں ایران کا رواج ہے، مومنوں کا بھی تھا اور اس فاسقوں کا بھی رواج تھا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ کھانا کھایا گیا، اور کھانا جب کھایا گیا تو ہر ایک کا خرچہ یعنی پر ہیڈ جتنے کابینہ کے وزیر تھے ہر ایک کا خرچہ 7.5 تومان یعنی ہمارے حساب سے 10-11 روپے ہر ایک کے کھانے کا خرچہ آیا تھا۔ کابینہ کے اجلاس میں دعوت کی جا رہی اور 11 روپے کا خرچہ ہر ایک پہ آیا، جبکہ اسی جشن کے موقع پر شاہ ایران کی حکومت کی جو آخری دعوت ہوئی تھی اس میں ہر ایک پر 2,500 تومان کا خرچہ ایک ایک آدمی پر آیا تھا، اور کہاں 7.5 تومان کے خرچے کے اندر سارا گزارا ہو گیا۔ تو ایران میں ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ہم اتنا پیسہ لے کے کریں تو کیا کریں، یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ ہماری تنخواہوں میں کمی کی جائے، اس لیے کہ مکان کا مسئلہ حل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس طرح سے کہ حکومت ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے مکانات شاہ کے وزیروں اور شاہ کے خاندان والوں نے سلطنت ایران کے خزانے سے لوٹ کر بنائے تھے، وہ تمام کے تمام مکان حکومت ضبط کر لے گی، اور جس کو کوئی بھی شکایت وہ آ کر بات کر سکتا ہے باقاعدہ طور پر اس کمیٹی سے جسے مقرر کیا گیا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا مکان غلط طور پر لیا گیا ہے تو اس صورت میں وہ مکان واپس کر دیا جائے گا۔ کافی مکانات ضبط ہوئے جن میں 90,000 مکانات کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ یہ ان لوگوں نے بنائے تھے جنہوں نے حکومت ایران کے خزانے کو لوٹ کر مکانات تعمیر کیے۔ چنانچہ یہ 90,000 مکانات فوراً ایران کے تمام بے گھروں میں تقسیم کر دیے گئے، اور ایک لمحے میں 90,000 بے گھر مکان والے ہو گئے۔ اس کے بعد امام خمینی نے خاص فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا کہ مستضعفین جو غریب لوگ تھے، جو شہید کے گھر والے تھے، ان کے لیے حکومت ایران خود اپنی جیب سے مکان تعمیر کروائے گی، اور اعلان کیا کہ لوگ اس کے اندر عطیات دیں۔ اتنی کثرت کے ساتھ عطیات آئے کہ تمام کے تمام دنیا والے اس وقت حیران ہو گئے۔ لوگوں نے یہاں تک دیکھا، وہ منظر یاد آ گیا جب پیغمبر مدینہ پہنچے تھے اور انصار نے پیغمبر پر اپنی جان اور مال نچھاور کیا تھا کہ لوگ اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کر اس فنڈ کے اندر جمع کرا رہے ہیں، عورتیں اپنے تمام کے تمام زیورات لا کر اس فنڈ میں جمع کرا رہی ہیں، یہاں تک کہ چھوٹی 7, 6 اور 5 سال کی بچیاں، کسی کے پاس چوڑیاں ہیں، کسی کے پاس بندے ہیں، کسی کے پاس انگوٹھی ہے، اور سب کے سب امام خمینی زندہ باد کا نعرہ لگا کر آتے ہیں اور اس فنڈ میں یہ چیزیں جمع کرا کے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایران کی تقریباً آدھی آبادی کا مکان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ مکان کا مسئلہ یوں حل ہوا، اشیاء خوردنوش انتہائی سستی، جو اس وقت ایران سے حال ہی میں دورہ کر کے آئے ہیں ہمارے مومن ساتھی، وہ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے، تمام دنیا کے اخبارات بھی اس چیز کی گواہی دیں گے۔ اسی لیے 2 دن تک تو پاکستان میں یہ پروپیگنڈا رہا کہ ایران میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ خبریں اس طرح سے غائب کر دی گئیں کہ جیسے کبھی چھپی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ چھاپنے والے کو پتہ چل گیا کہ ایران کسی ڈبیا کے اندر بند تو ہے نہیں کہ لوگ جا کر وہاں کے حالات نہ دیکھیں۔ مہنگائی کا اگر ہم افسانہ کھڑا کریں گے تو اس کی پول تو چند لمحوں میں کھل جائے گی۔ چنانچہ یہ پروپیگنڈا تو تقریباً سب نے ختم کر دیا ہے کہ ایران میں مہنگائی۔ ہاں، گوشت کے بارے میں ذرا بڑھ چڑھ کے کہا جا رہا ہے کہ 28 یا 30 یا 40 سے 45 روپے کلو تک گوشت وہاں پہ ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ تنخواہوں کے تناسب سے گوشت کو دیکھیں، اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ گوشت اگر پاکستان میں اسی طریقے سے آئے تو پاکستان میں اس گوشت کی قیمت کیا ہوگی۔
وہ قیمت ہوگی کہ آپ 1 کلو گوشت لینے جائیں گے اور پورے بکرے کی قیمت ادا کر کے آئیں گے. یہ اگر پاکستان میں اس طریقے کے ساتھ گوشت منگوایا جائے. حجت الاسلام آقائے اسلامی کی قیادت میں ایک خاص وفد بھیجا گیا ہے آسٹریلیا. ایران کے اندر گوشت آسٹریلیا سے آتا ہے. اس سے پہلے جو گوشت آتا تھا شاہ ایران کے حکم کے مطابق وہ وہاں سے ذبح کر کے بھیجا کرتے تھے. اور جو تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آسٹریلیا کوئی مومنوں کا یا مسلمانوں کا ملک تو ہے نہیں. وہ اپنے طریقے سے گوشت جانور کو ذبح کر کے وہ گوشت بند کر کے ڈبے میں بھجوایا کرتے تھے. لیکن اب امام خمینی کی قیادت میں پہلی مرتبہ ایک سرکاری وفد آسٹریلیا بھیجا گیا جو اپنی نگرانی کے اندر تمام جانور ذبح کراتا ہے اور اس ذبح شدہ شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح شدہ جانور کا گوشت پیک کر کے ایران آتا ہے. اخراجات میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے اس لیے گوشت تھوڑا مہنگا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد بھی انتہائی تعجب کی بات یہ کہ گوشت سے بنی ہوئی چیزیں اتنی سستی ہیں کہ ہمارے کچھ ساتھی جو گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کباب وغیرہ انہوں نے کھائے گوشت کے, تو یہ وہ چیز تھی جس کی شاہ کے دور میں قیمت 8 روپے یا 10 روپے تھی سن 73 میں, اور آج چل رہا ہے سن 80. 6 سال گزر گئے, سن 74 اور سن 80, 6 سال گزر گئے. آپ کے پاکستان کے اندر اس وقت اور اس وقت کتنا فرق پڑ چکا ہے قیمت کا. لیکن 6 سال پہلے جو کباب 8 یا 10 روپے کے تھے آج وہ 13 روپے کے مل رہے ہیں. صرف 2 یا 3 روپے کا اضافہ 6 سال کے اندر ہوا ہے. اسے بھی اگر کوئی مہنگائی کہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہے. پاکستان میں گزشتہ 6 سال میں ہر چیز کی قیمت دوگنی ہو چکی ہے اور وہاں سے 3 یا 4 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے گوشت کی چیز پر جس کی مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے. ہم اپنے یہاں کے گوشت کی مہنگائی کا رونا نہیں روتے, ایران کے گوشت کی مہنگائی کا رونا روتے ہیں, جبکہ وہاں پر یہ حالت ہے کہ مہنگا ہو کر بھی 3 یا 4 روپے کا فرق پڑا اور ہمارے یہاں جو کچھ ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے. پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک زیادہ مستحکم ہے, یہاں مہنگائی کم ہے. 3 روپے کلو چینی تو ایک عام سی بات ہے, اب تو تمام دنیا کو معلوم ہے ایران کے اندر کیا چینی کی قیمت, اور آپ کے یہاں چینی کی کیا قیمت ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو انتہائی سستی چینی پاکستان میں حاصل کرنا ہے تو یہ وہی چینی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو پیشاب میں آتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دکان سے خریدنے جائیں یا کسی اور طریقے سے تو معلوم ہو جائے گا کہ مہنگائی پاکستان میں زیادہ ہے یا ایران کے اندر زیادہ ہے. یہ بھی آپ کو پتا کہ تنخواہوں کا فرق, یہ بھی آپ کو پتا کہ مہنگائی میں کیا مزید چیزوں کی قیمتیں نہیں بتانا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہر ایک پر یہ واضح بھی ہے. اور ہماری یہ ایک مجلس سی ہو رہی ہے, ریڈیو پر بازار کے بھاؤ تو نہیں بتائے جا رہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی جزئیات میں جائیں. البتہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو کھارادر ہی کے کچھ مومن جا کر آ چکے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی معمولی قیمت ہے وہاں پہ ہر چیز کی. ہم تو آپ کے سامنے جدید ایران کی ایک تصویر کشی کرنا چاہتے ہیں. جدید ایران ایک معمولی سی بات جو شاید آپ میں سے بہتوں کے نزدیک بہت معمولی ہو, لیکن جو شخص بھی حقیقت کو جانتا ہے وہ حیران ہو جائے گا جب اس چیز کو دیکھے گا. بہت معمولی سی چیز لیکن یقین کرنے والی چیز نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہم خواجہ مسجد کے اس جشن ولادت امیر المومنین میں بتا چکے ہیں. آج موضوع کو مکمل کرنے کے لیے اعادہ کیے دیتے ہیں کہ ایران کے اندر انقلاب آیا اور 1 سال گزر گیا. چنانچہ اعلان ہوا کہ تمام دنیا میں انقلاب ایرانی کے سلسلے میں سفارت خانے جشن منائے جائیں گے. سفارت خانوں کے جشن ہر ایک کو معلوم ہے کہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں. مرد اور عورت کا آزادانہ اجتماع, اس لیے کہ آنے والوں کی اکثریت غیر مسلم ہوتی ہے, یا اگر مسلمان ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کسی چیز میں غیر مسلموں سے کم نہیں, کسی چیز میں نہ صحیح تو کم از کم شراب اور عورت میں تو کسی طریقے سے بھی یہ دوسروں سے کم نہیں. ہاں اس ایک چیز میں مسلمان ممالک کو دنیا کی قیادت کا شرف حاصل ہے کہ کہا جائے تو بے جانا ہو. اسی لیے انتہائی مقدس اسلامی تہوار بھی جو منائے جاتے ہیں اور جو سفارت خانے سے ذرا سا متعلق اسے پتہ ہے کہ کس طریقے سے شراب کے جام اور کسی دوشیزہ کی زلفوں کی چھاؤں میں یہ جشن منائے جاتے ہیں. لیکن انقلاب اسلامی ایران کے اندر نہیں. ایران میں اگر یہ واقعہ ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی, وہ تو ہے مومنوں کی سرزمین. کہاں پہ دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں جہاں یہ جشن ہوا, ایرانی سفارت خانے نے جو انویٹیشن کارڈ بھیجا اس کے اوپر خاص طور پر یہ جملہ تحریر تھا کہ ادرائے مہربانی آنے والے مہمان 2 باتوں کا خیال رکھیں. ہمارے مذہب کے مطابق مرد اور عورت کا آزادانہ اجتماع جائز نہیں, اس لیے جشن 2 حصوں میں منقسم ہے, مرد الگ ہوں گے عورتیں الگ ہوں گی. اور جب جشن ہوا تو مردوں کا انتظام الگ کمرے میں جہاں ہر ملک میں ایران کا سفیر مردوں کا استقبال کرتا ہے,
عورتوں کا انتظام الگ کمرے میں جہاں سفیر کی بیوی ہر ملک کے سفیر کی بیویوں کا استقبال کرتی ہے۔ اور دوسری خاص الخاص بات یہ کہ چونکہ ہماری شریعت میں نامحرم کو چھونا حرام، اس لیے کوئی مہمان کسی عورت سے ہاتھ نہ ملائے، یہ ہمارے اصول کے خلاف۔ اور اتنے بڑے جشن ہوئے کہ جہاں پر آنے والے تمام یورپ کے ممالک، امریکہ کے شمالی اور جنوبی امریکہ کے ممالک کی اکثریت عیسائی، جن کے مذہب میں ان چیزوں کی کوئی پابندی نہیں، لیکن حکومت ایران نے اپنے جشن میں ان سے بھی محرم و نامحرم کے مسئلے کی پابندی کرا لی۔ انتہائی تعجب کی بات ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے چھوٹے سے ماحول میں اگر اس کی پابندی کرانا چاہیں تو ناممکن ہے، اور اتنی بڑی سلطنت تمام دنیا میں اس کی پابندی کرا رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا انقلاب ہے ایرانی کا اعجاز۔ امر بالمعروف کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جب اچھائی ہو تو خوشی محسوس کرو، برائی ہو تو تکلیف محسوس کرو۔ ایک مومن پر واجب ہے کہ جب یہ واقعات سنے یا اس قسم کے واقعات تو اس کے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑنا چاہیے کہ کسی نے نہ صحیح نائب امام کی قیادت میں ایک حکومت نے کم از کم اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح کے اوپر پیش کر دیا۔ ایران کے انقلاب پر نگاہ ڈالتے جائیے، ہر قدم پر اس قسم کے واقعات آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ کتنی بڑی تبدیلی امام خمینی ایران میں لا رہے ہیں۔ ایران کے 12 یا 13 صوبے ہیں۔ اب یہ تو ہماری احسان فراموشی، حکومت پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب نے گزشتہ 10 سال میں ہمیں 200 ملین امداد دی، اور حکومت ایران نے ہمیں 1000 ملین امداد دی ڈالر کی شکل میں۔ سعودی عرب کی مقدار ایران کی مقدار کا 5واں حصہ، ایران کی مقدار کا خمس اگر نکلے تو وہ سعودی عرب کی مقدار بنتی۔ اس کے باوجود سعودی عرب کے قدموں میں ہم جھکے جا رہے ہیں، اور وہ ایران جہاں آج صحیح سلطنت قائم ہو رہی ہے، ہماری حکومت مجبوراً ان کے سامنے جھکی ہے۔ ورنہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ امام خمینی کا ایک ارادہ تحریک کے دوران پاکستان آنے کا بھی تھا، اور حکومت پاکستان نے صاف الفاظ میں امام خمینی کو منع کر دیا تھا کہ یہاں تشریف لانے کی زحمت برداشت نہ کیجیے گا۔ یہ ہماری حکومت تھی جو پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ چکی ہے، لیکن آج چڑھتے سورج کی دنیا پجاری ہوتی ہے۔ ہماری حکومت کا بھی یہی رویہ ہے، لیکن ایران کے حالات دیکھیے کہ ایران میں کس طریقے سے استحکام پیدا کیا جا رہا ہے۔ کردستان کا ہنگامہ بہت زیادہ اچھالا گیا، لیکن کتنے کم اور قلیل تعداد کا گروہ ہے جو کردستان کے ہنگامے میں حصہ لے رہا ہے۔ حکومت ایران کا پہلا حکم تو یہ آیا ہے اس سال کے آغاز میں کہ ہمارے 13 صوبے اور تیل کی روزانہ کی آمدنی جو 63 کروڑ ڈالر کے مساوی ہوتی ہے، یعنی 6 ارب روپے سے زیادہ، روزانہ کی یہ 6 ارب کی آمدنی ایک صوبے کو دی جائے گی، دوسرے دن کی آمدنی دوسرے صوبے کو، تیسرے دن کی آمدنی تیسرے صوبے کو۔ چنانچہ کردستان کا بھی خاص طور پر تذکرہ ہے۔ کون سا کردستان؟ یہاں پر شاہ کے زمانے میں تو اتنے مظالم ہو رہے تھے کہ کسی کرد کے لیے قانوناً ممنوع تھا کہ وہ اپنا لباس پہن کر بازار میں نکل آئے، یا اسکول میں چلا جائے، یا اپنی ملازمت کے ادارے میں پہنچ جائے۔ قانوناً یہ جرم تھا ایک کرد کے لیے اپنا لباس پہن کر باہر نکلنا، اس پر اس کو سزا دی جاتی تھی۔ جب عراق کے کرد عراق میں بغاوت کے بعد ایران آئے تو حکومت ایران نے انہیں سر آنکھوں پہ جگہ دی، اور بعد میں جب ایران اور عراق میں مصالحت ہو گئی تو ان تمام کردوں کو گرفتار کر کے عراق کے حوالے بھیج دیا گیا۔ اور یہ تو آپ کے علم میں ہو گئی کہ عراق کی جیسی حکومت ہے، اس نے بٹھا کر انہیں لڈو یا پیڑے تو نہیں کھلائے ہوں گے، اکثریت تو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ لیکن شاہ کے دور میں کرد آپ کو بالکل خاموش نظر آئے، جبکہ کرد زبان بولنا اسکول میں یا دفتر میں یہ قانوناً جرم تھا جس کی سزا ملتی۔ کرد لباس پہننا قانوناً جرم تھا جس کی سزا ملتی۔ ان کے جو 2 بڑے مراکز ہیں، ان دونوں مراکز میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے اذان نشر ہوتی تھی، اور وہ ہمارے یعنی شیعہ طریقے کے مطابق دی جاتی تھی۔ امام خمینی نے آتے ہی سارے احکامات منسوخ کر دیے۔ کردستان کے کردوں کو اپنا لباس پہننے کی اجازت ملی، اپنی زبان بولنے کی اجازت ملی، اپنی کونسل بنانے کی اجازت ملی، اور کردستان کے اندر ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر جو اذان ہوگی وہ ہماری فقہ کے مطابق نہیں، کیونکہ اکثریت وہاں پر ان کی ہے ان 2 علاقوں میں، اس لیے ان کی فقہ کے مطابق اذان ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے دی جاتی ہے۔ بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں فقہ جعفری کی اجازت کیسے دی جائے، ایران میں تو اکثریت شیعوں کی ہے اس لیے ان کی فقہ نافذ ہے، پاکستان میں اکثریت حنفیوں کی ہے، ان کی فقہ نافذ کی جائے گی۔ ایران کا نیا آئین جس کے 14 معصومین کے عدد پر 14 اس کے بنیادی اصول کہ ان اصولوں پر تمام قوانین بنیں گے، اس میں بنیادی اصول یہ
کہ ہر فقہ والے کے لیے اس کے فقہ کے مطابق قانون بنایا جائے گا. جہاں پر کوئی فقہ والا بہت قلیل تعداد میں کہ 1000 میں ایک نظر آتا ہے, وہاں پر فقہ جعفری کی عدالت بنے, لیکن اس شخص کا مقدمہ لڑنے کے لیے خاص طور پر اس کی فقہ کے مطابق قاضی کو بلایا جائے گا. تو ہر فقہ والا, ایران میں فقہ حنفی تو نظر نہیں آتی ہے, فقہ شافعی کا یا فقہ حنبلی کا زیادہ زور ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اعلان بھی نہیں, آئین کی بنیادی اساس یہ ہے کہ ہر فقہ کے ساتھ اس کے اپنی فقہ کے اصولوں کے مطابق سلوک کیا جائے گا. یہ ایران کا انقلاب, یہ ایران کے اندر کردوں کے ساتھ, اسی لیے جو آج کل غیر جانبدار قسم کے سنی محققین بھی ہیں, ان کا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ کردستان کے اندر فوج نے اتنے صبر کے ساتھ کام لیا کہ اتنے صبر کے ساتھ دنیا کی تاریخ میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے. اتنا صبر فوج کر گئی کہ امام خمینی کو فوج کو یہ حکم دینا پڑا کہ اب اگر مزید صبر کیا اور 24 گھنٹے میں اقدام نہ کیا تو فوج کو برطرف کر کے ایران کے عوام کو جہاد کے لیے بلا لیا جائے گا. فوجیوں پر حملے ہوئے, جب فوجی اسپتال میں داخل ہوئے تو وہاں ان کی شہرگیں کاٹ دی گئیں, ایسی تصویریں شائع کی گئیں جو تہران کے شہیدوں کی تھیں. حکومت ایران شاہ کے زمانے میں جو تہران کے شہیدوں کی تصویریں تھیں کردستان کے اخبار میں چھاپی گئی, اور یہ کہا گیا کہ یہ کرد ہیں کہ جو مارے گئے ہیں امام خمینی کی حکومت کے خلاف لڑتے ہوئے. اور اس پر اتنا ہنگامہ بڑھا تھا کہ ان شہیدوں کے وارثوں نے باقاعدہ طور پر سنی علماء کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ یہ ہمارے شہید ہیں جو رضا شاہ پہلوی کے بدترین دور میں شہید ہوئے, انہیں کردستان کے شہید قرار دینا, اس سے بڑھ کر ان شہیدوں پر کیا ظلم ہوگا. یہ آپ کا علم ہے کہ کردستان کے ہنگامے کے پیچھے روس کا اور عراق کا مکمل طور پر ہاتھ, اور اس کے پورے ثبوت حاصل ہو چکے ہیں امام خمینی کو. تو ایران میں جہاں آپ نگاہ ڈالیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر جگہ پر اس قسم کے سازشی سانپ موجود ہیں جو موقع پاتے ہی اس حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں. جب امریکہ کے کمانڈوز نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ انہیں اس ایئرپورٹ سے اتر کر تہران کے جنوب میں آنا تھا, جہاں پر تہران کے کچھ لوگ ان کے لیے بسوں کا انتظام کر کے انہیں سفارت خانے تک پہنچاتے اور وہاں سے اپنے گھروں میں پناہ دے کر انتظار کرتے جب امریکہ کا جہاز انہیں لینے کے لیے آ جاتا. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اسی دور میں ایک جرنل پکڑا گیا تھا اور اس کے پاس سے وہ تمام نقشے برآمد ہوئے تھے جس کے اندر وہ تمام راستہ دکھایا گیا تھا جس پر چل کر کمانڈوز کو آنا تھا اور اپنی مہم کو آگے بڑھانا تھا. تو یہ معافی کا نعرہ لگانے والے, یہ معافی چیخنے والے ذرا غور کریں کہ اب تک اس قسم کے لوگ موجود ہیں, اور ابھی حال ہی کی جو سازش ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اب تک کے ایران کے حالات میں نہ وہ کمانڈوز کے واقعے کے اندر امام خمینی نے کوئی قدم اٹھایا, وہ تائید الہی آئی اور خود ہی دشمن کو شکست کھانا پڑی, نہ اس سازش جو پکڑی گئی اس کے اندر امام خمینی نے کوئی قدم اٹھایا. خود ہی کچھ محب وطن فضائیہ کے نوجوانوں کو جب یہ پتا چلا انہوں نے اس سازش کو ناکام بنایا. تو کتنا جذبہ ہے ایران کے عوام میں اپنے نائب امام کا, اور کتنے بدبخت ہیں اور بدقسمت ہیں ہم لوگ کہ اسی نائب امام کی توہین کرتے ہیں اور نائب امام کو دن رات برا بھلا کہتے ہیں. ایک ایران کا دورہ تو کر کے آئیے, ایک نظر ایران کو دیکھ کے تو آئیے, کچھ اور نہیں کر سکتے تو آپ غیر جانبدار اخبارات پڑھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ جتنا بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کا ہنگامہ, ایران کی مہنگائی, ایران کی بے روزگاری, اب تو خدا کا شکر ہے کہ سوائے آپ کے گجراتی اخبارات کے اردو کے بڑے بڑے اخبارات کا رویہ صحیح ہو گیا. ہاں گجراتی اسپیکنگ لوگوں میں ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو امام خمینی کے اس حد تک مخالف کہ شاہ ایران کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ تعزیت اور نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کا سلسلہ بھی شروع کر دیتے ہیں. آپ کے اخبارات ہیں جنرل کو گرفتار کر کے پھانسی دی جاتی ہے اس جرم میں کہ سازش کر رہا تھا, تو اس کے نام سے پہلے آیت اللہ لگا دیا جاتا ہے. امام خمینی کوئی انٹرویو نہیں دیتے تو ان کے نام سے ایک انٹرویو شائع کر کے انہیں فلموں کا شوقین اور فلم دیکھنے والا بنا دیا جاتا ہے, جبکہ اردو اخبارات کے بھی ذرائع گجراتی اخبارات سے زیادہ بہتر. لیکن اس کے اندر آپ کو اس قسم کے خاص طور پر جو سب سے بڑا اخبار ہے اب حماقتیں نظر نہیں آئیں گی, اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, ہم بات واضح نہ کر سکیں, لیکن انشاءاللہ ماہ محرم میں ایران کے انقلاب کے بارے میں کچھ بہت ہی نئی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی. البتہ اختتام گفتگو سے ایک الجھن کو ہم حل کرتے ہوئے مسائل فقہ پہ آئیں. الجھن یہ ہے کہ ایران میں سب کچھ ہو رہا ہے, ہم نے مانا, مگر ایک مسئلہ, یہ مسئلہ دیندار مومنوں کا ہے, بے دین اور بے غیرت مومنوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی عورتوں کا پردہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے, جو شریعت سے ذرا ہٹ کر
تو ایران کے اندر پردے کا جو مسئلہ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے. مراجع نے جن میں آقا خمینی بھی شامل ہیں یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر عورت کو یقین ہو کہ میں اپنا چہرہ کھولوں اور میرا چہرہ کھولنے کے بعد کوئی مجھے بری نیت اور بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو اسے چہرہ کھولنے کی اجازت علماء نے دے دی. ایسی عورت اور وہ عورت جسے پتا ہے کہ میں چہرہ کھولوں تو لوگ مجھے بری نگاہ اور بری نیت کے ساتھ دیکھیں گے، اس کے لیے چہرہ چھپانا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. تو ایران کے حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایران میں کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھے، اس لیے بھی کہ دل مومن ہو چکے ہیں اور اس لیے بھی کہ ایران تمام کا تمام مجاہدوں کا وطن بن چکا ہے. یہ حالت ہو چکی ہے ایران میں مجاہدوں کی کہ نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے تو نماز جمعہ میں خطیب کے لیے حکم ہے کہ بلند مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے. مشہد مقدس وغیرہ میں اکثر جمعے کی نماز اس حالت میں پڑھی جاتی ہے کہ نماز پڑھانے والے عالم دین ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے. یہ اسلام کی عسکری روایت. خطیب کے لیے حکم یہ ہے کہ جب خطبہ دے تو ہاتھ میں عصا لے جس پر سہارا لگا کے خطبہ دے. ایران کے خطیب جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں تو ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ مشین گن اور اسٹین گن کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں عصا کے بدلے اور اس کے بعد اس کے سہارے خطبہ دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اب ہمارا وہ دشمن نہیں کہ اگر ہمارے خلاف کھڑا ہوا تو ہم عصا اٹھا کر یا ڈنڈا اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگیں اور وہ بھاگ جائے گا. اب ہمارا دشمن وہ ہے کہ مشین گن اور اسٹین گن سے کام چلانا پڑے گا. چنانچہ امام خمینی جب کبھی کوئی سلامی دی جاتی ہے فوج میں تو سب سے آگے سفید امامہ پہنے ہوئے ابا اور قبا میں ملبوس کاندھے پر مشین گن اور اسٹین گن رکھے ہوئے علماء اور مجتہدین کا دستہ ہوتا ہے. یہ وہ دستہ ہے جو خالی مشین گن اور اسٹین گن کو اٹھا ہی نہیں سکتا بلکہ چلا بھی سکتا ہے اور اس نے چلایا بھی. اور ایران کی عورتیں بھی ہر مقام پہ مشین گن اور اسٹین گن چلانے والی عورتیں. تو کس کے دماغ میں سودا سمایا ہے کہ وہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھے اور دیکھنے کے بعد اپنے آپ اپنی یقینی موت کا سامنا کرے. اس لیے کہ ایران کی مومنات وہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ برا کہا تو وہ سینڈل اٹھا کر پیچھے ہٹیں آپ کے پیچھے بھاگیں گی. اب تو وہ مشین گن اٹھا کر آپ کے پیچھے بھاگیں گی اور جو آپ کا حشر ہوگا آپ کی آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی اگر آپ نے کسی کو چھیڑا. تو وہاں پہ تو یہ اجازت مل گئی ہے چہرہ کھولنے کی، اس لیے کہ یقین ہے کہ کوئی بری نیت سے نہیں دیکھے گا. لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ یہ یقین ہے کہ ہر ایک بری نیت سے دیکھے گا، اس اعتبار سے یہاں پر